عمر سٹارڈسٹ یوٹیوب چینل میں خوش آمدید۔ یہ مواد صرف تعلیمی مقاصد کے لیے ہے۔ یہ لفظ بلفظ بیانیہ نہیں بلکہ سادہ الفاظ میں وضاحت ہے۔ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے باب کا جائزہ لے رہے ہیں جو صرف پرانا نہیں بلکہ تہذیب کی بالکل ابتدائی کہانی ہے۔ ہم میسوپوٹیمیا کی دنیا میں گہرائی سے اتریں گے، وہ سرزمین جسے اکثر تہذیب کا گہوارہ کہا جاتا ہے۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہیں وہ ایسی علمی دستاویزات ہیں جو اس خطے کے جغرافیہ، اس کے وسائل اور دنیا کے پہلے شہروں کے ابھرنے کی کہانی بتاتی ہیں۔ ان سے پتہ چلتا ہے کہ کس طرح دجلہ اور فرات کے دریاؤں کے بیچ کی زمین نے انسانی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے موڑ دیا۔ تو آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ بھئی اس خطے میں ایسا کیا خاص تھا جس نے اسے تاریخ کا پہلا سپر پاور بنا دیا، اور یہ بھی کہ ہزاروں سال تک گم رہنے کے بعد ہمیں ان قدیم رازوں کا سراغ آخر ملا کیسے۔ اچھا، تو بنیادی باتوں سے شروع کرتے ہیں۔ جب میں میسوپوٹیمیا کے بارے میں سوچتا ہوں تو ذہن میں صرف صحرا اور کھجور کے درخت آتے ہیں، لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ اس کا جغرافیہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا، اور اسی نے اصل میں تہذیب کی بنیاد رکھی۔ یہ کیسے ہوا؟ یہ ایک بہت عام تاثر ہے، لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ دلچسپ ہے۔ دیکھیں، میسوپوٹیمیا کا مطلب ہی دریاؤں کے درمیان کی زمین ہے، یعنی دجلہ اور فرات۔ ان دریاؤں نے اس علاقے کو دو بالکل مختلف حصوں میں بانٹ دیا تھا۔ جنوب میں ایک ہموار زرخیز میدان تھا جسے بعد میں بیبلونیا کہا گیا، جہاں زراعت ہوتی ہوگی۔ جی، جہاں زراعت اپنے عروج پر تھی، اور شمال میں چونے کے پتھر کا ایک صحرائی علاقہ تھا جسے الجزیرہ کہتے ہیں۔ تو یہ ایک ہی وقت میں ہرا بھرا بھی تھا اور بنجر بھی۔ اور ان دستاویزات میں ایک بہت ہی حیران کی بات یہ لکھی ہے کہ یہ دریا ہزاروں سال میں اپنا راستہ بدلتے رہے ہیں۔ یہ بات تو میرے لیے بالکل نہیں ہے۔ یعنی ایک شہر جو کبھی دریا کنارے بسا تھا، آج میلوں دور ویرانے میں کھڑا ہے۔ بالکل، یہ سوچنا ہی عجیب ہے کہ زمین خود اتنی بدل سکتی ہے، اور اسی وجہ سے آج ان شہروں کے کھنڈرات کسی کھلی جگہ پر نہیں ملتے، بلکہ مٹی کے بڑے ٹیلوں کی شکل میں ملتے ہیں، جنہیں آثار قدیمہ کی زبان میں تل کہا جاتا ہے۔ تل؟ جی، تل۔ اگر آپ آج وہاں جائیں تو آپ کو شاید ایک عام سی پہاڑی نظر آئے، لیکن ماہرین کے لیے وہ ایک خزانہ ہے۔ اس پہاڑی کے اندر تہہ در تہہ ایک پورا شہر دفن ہوتا ہے۔ واہ، یہ تو کمال ہے۔ اچھا، تو اس جغرافیہ کا ان لوگوں کے وسائل سے کیا تعلق تھا؟ ظاہر ہے دریا تھے تو پانی اور زراعت کی کمی تو نہیں ہوگی۔ ہاں، اناج اور کھجوریں تو اتنی تھیں کہ وہ اسے برآمد کر سکتے تھے، لیکن یہاں ایک بہت بڑی کمزوری بھی تھی۔ وہ کیا؟ اس پورے علاقے میں پتھر، لکڑی اور دھات نہ ہونے کے برابر تھی۔ اب سوچیں، آپ کو عظیم الشان عمارتیں بنانی ہیں، اوزار بنانے ہیں، لیکن آپ کے پاس بنیادی سامان ہی نہیں ہے۔ بالکل۔ تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ یہیں سے کہانی کا سب سے دلچسپ موڑ شروع ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی سب سے بڑی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت میں بدل دیا۔ کیونکہ ان کے پاس یہ چیزیں نہیں تھیں، اس لیے انہیں تجارت کرنے پر مجبور ہونا پڑا۔ اچھا، کی پہلی تجارتی قوم بنا دیا۔ اور ان کا سب سے بڑا خام مال کیا تھا؟ مٹی۔ یہ حیران کن ہے کہ ایک ایسی تہذیب جو پتھر اور لکڑی سے محروم تھی، اس نے مٹی سے کیا کچھ نہیں بنا لیا۔ جی، ان کے گھر، ان کے محل، ان کے مندر سب کچی اینٹوں سے بنے تھے۔ اور یہی سب سے حیران کن بات ہے کہ ایک کمی نے انہیں دنیا کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک تحفے میں دی۔ صحیح کہا، پتھر اور لکڑی نہیں تھیں تو انہوں نے مٹی استعمال کی، لیکن اتنے بڑے پیمانے پر تجارت کا حساب کتاب کیسے رکھا جائے؟ آپ مٹی پر مستقل ریکارڈ کیسے رکھیں؟ اس مسئلے نے انہیں لکھنے کا ایک پورا نظام بنانے پر مجبور کر دیا، جو گیلی مٹی کی تختیوں پر کام کر سکے۔ بالکل۔ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میخی خط یعنی کھنی فارم کی پیدائش ایک مجبوری تھی جو بعد میں ان کی سب سے بڑی طاقت بن گئی۔ وہاں، یعنی اگر ان کے پاس پتھر اور لکڑی ہوتی تو شاید وہ کبھی لکھنا ایجاد ہی نہ کرتے۔ یہ تو ایک زبردست نقطہ ہے، اور یہی تحریری ریکارڈز وہ خزانہ ہے جس کی وجہ سے ہم آج یہ سب باتیں کر پا رہے ہیں۔ لیکن ایک وقت تھا جب یہ سب کچھ ہمارے لیے ایک معمہ تھا۔ جی ہاں۔ تو سوال یہ ہے کہ ہم نے ان تختیوں کو پڑھنا کیسے سیکھا اور اس گمشدہ دنیا کو دوبارہ دریافت کیسے کیا؟ تقریباً 2000 سال تک یہ دنیا واقعی گمشدہ تھی۔ ہمارے پاس صرف بائبل یا یونانی مورخ ہیروڈوٹس کے کچھ حوالے تھے جو اکثر ادھورے یا افسانوی تھے۔ پھر 17ویں صدی میں پیترو دیلا ویلے نامی ایک اطالوی سیاح نے عراق کا سفر کیا۔
اور بابل کے کھنڈرات کو دوبارہ دنیا کے سامنے پیش کیا۔ جی، یہ ایک شروعات تھی۔ لیکن اصل کام تو بعد میں شروع ہوا ہوگا، آثار قدیمہ کی کھدائی وغیرہ۔ جی ہاں، جدید آثار قدیمہ کی شروعات 19ویں صدی میں ہوئی، جب فرانسیسی اور برطانوی مہم جو وہاں پہنچے۔ شروع میں ان کی دلچسپی تاریخ سے زیادہ خزانے میں تھی۔ وہ بڑی اور شاندار چیزیں ڈھونڈ رہے تھے، جیسے نینوا شہر میں ملنے والے وہ پروں والے بیلوں کے دیواہیکل مجسمے۔ بالکل، اور انہیں وہاں ایک ایسی چیز ملی جو کسی بھی سونے چاندی کے خزانے سے زیادہ قیمتی تھی۔ اشور بنیپال کی لائبریری۔ جی، تصور کریں کہ آپ نینوا میں کھدائی کر رہے ہیں اور آپ کو ہزاروں ٹوٹی ہوئی مٹی کی تختیوں سے بھرا ایک کمرہ ملتا ہے۔ زیادہ تر لوگ تو اسے کچرا سمجھ کر پھینک دیتے۔ شاید پھینک بھی دیتے، لیکن کسی نے غور سے دیکھا اور سمجھا کہ یہ دنیا کی پہلی لائبریری ہے، اور ان ٹکڑوں کو جوڑنے پر دنیا کی سب سے پرانی مہاکاویہ کہانی سامنے آئی، گلگامش کی داستان۔ ایک ایسی کہانی جو بائبل سے بھی 1000 سال پرانی ہے اور جسے 2000 سال سے کسی نے نہیں پڑھا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقینی لمحہ ہوگا۔ یقیناً۔ لیکن ان تمام تختیوں کو پڑھنا تو ایک الگ ہی چیلنج تھا۔ یہ میخی خط، یہ کیل جیسے نشانات، انہیں سمجھا کیسے گیا؟ صدیوں تک یہ ایک معمہ رہا۔ سب کو پتا تھا کہ یہ کوئی تحریر ہے، لیکن کوئی اسے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ پھر 1802 میں جارج فریڈرک گروٹیفن نامی ایک جرمن اسکول ٹیچر نے اپنے دوستوں سے شرط لگائی کہ وہ اسے سمجھ سکتا ہے۔ جی بالکل، اس نے کچھ تحریروں کو دیکھا اور ایک شاندار اندازہ لگایا کہ قدیم فارسی بادشاہ اکثر اپنی تحریریں بادشاہوں کا بادشاہ جیسے القاب سے شروع کرتے ہیں۔ اچھا۔ اس نے فارسی بادشاہوں دارا اور خشیارشا کے ناموں کا موازنہ کیا اور کچھ نشانوں کی آوازیں پہچان لیں۔ یعنی ایک شرط سے یہ سب شروع ہوا؟ مسکراتے ہوئے، جی، ایک شرط سے۔ یہ ایک ایسا تیر تھا جو تکے میں چلایا گیا، لیکن وہ سیدھا نشانے پر لگا۔ واہ! یہ اس گمشدہ زبان کو سمجھنے کی پہلی کنجی تھی۔ اس کے بعد دوسرے ماہرین نے اس کام کو آگے بڑھایا اور آہستہ آہستہ ہم نے ایک پوری تہذیب کی آواز دوبارہ سننا شروع کر دی۔ تو جب یہ آوازیں سنائی دینے لگیں تو انہوں نے ہمیں اپنی دنیا کے بارے میں کیا بتایا؟ ان کے شہر کیسے تھے؟ ارک، نینوا، بابل، یہ نام سننے میں بہت پراسرار لگتے ہیں۔ یہ شہر اپنے آپ میں ایک پوری کائنات تھے۔ ہر شہر کا مرکز 2 عمارتیں ہوتی تھیں، زگورات اور بادشاہ کا محل۔ زگورات ایک بہت بڑی سیڑھیوں والی عمارت ہوتی تھی جو آسمان کی طرف جاتی تھی، اور اس کی چوٹی پر شہر کے سب سے بڑے دیوتا کا مندر ہوتا تھا۔ تو یہ صرف عبادت گاہ نہیں تھی؟ نہیں، یہ شہر کی معیشت اور طاقت کا مرکز بھی تھی۔ اور محل؟ مجھے ان کے دروازوں پر کھڑے محافظوں والی بات بہت دلچسپ لگی۔ وہ پروں والے بیل جن کے سر انسانوں جیسے تھے۔ ہاں، انہیں لاماسو کہا جاتا تھا۔ یہ دیوہیکل مجسمے صرف سجاوٹ کے لیے نہیں تھے، یہ دشمنوں کے دل میں خوف پیدا کرنے اور شہر کو بری روحوں سے بچانے کے لیے بنائے گئے تھے۔ یہ اس بات کا اعلان تھے کہ آپ ایک طاقتور سلطنت میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس جغرافیہ نے، یعنی شہروں کے بیچ میں صحرا اور دلدل نے، ان کی سیاست پر بھی گہرا اثر ڈالا ہوگا۔ بہت زیادہ۔ اس نے ایک خاص سیاسی ڈھانچہ تشکیل دیا جسے ہم شہری ریاست کہتے ہیں۔ شہری ریاست؟ جی، اسے سمجھنے کے لیے سوچیں کہ اگر آج کراچی، لاہور اور اسلام آباد صرف شہر نہیں بلکہ الگ الگ ملک ہوتے، ہر ایک کا اپنا بادشاہ، اپنی فوج، اپنا خدا، اور وہ پانی اور زمین کے لیے آپس میں لڑتے رہتے۔ بالکل، میسوپوٹیمیا کا نظام کچھ ایسا ہی تھا۔ اسی لیے ذرائع کہتے ہیں کہ ہم کسی ایک میسوپوٹیمیائی ثقافت کی بات نہیں کر سکتے، بلکہ یہ مختلف ثقافتوں کا ایک مرکب ہے۔ جی، یہ ایک مسلسل عمل تھا۔ جب ایک شہر دوسرے کو فتح کرتا تو وہ اکثر مفتوحہ شہر کے دیوتاؤں اور روایات کو بھی اپنا لیتا تھا۔ ان کی تاریخ فتوحات اور انضمام کی کہانی ہے۔ بالکل، اکادیوں نے سمیریوں کو فتح کیا، بابلیوں نے اکادیوں کو، اور آشوریوں نے بابلیوں کو۔ ہر نئی آنے والی طاقت پرانی تہذیب کی بنیادوں پر اپنی عمارت کھڑی کرتی تھی۔ اور ان سب کے پیچھے وہ ایک چیز تھی جس نے اس سب کو ممکن بنایا: تحریر۔ ہم نے بات کی کہ یہ ضرورت کے تحت ایجاد ہوئی، لیکن یہ صرف حساب کتاب تک تو محدود نہیں رہی ہوگی۔ نہیں، بالکل نہیں۔ شروع میں تو ایسا ہی تھا۔ مطلب تاریخ کی پہلی تحریریں کوئی عظیم شاعری یا فلسفہ نہیں تھیں، بلکہ صرف یہ تھا کہ ہمارے پاس کتنی بھیڑیں ہیں اور کس نے کتنا اناج لیا۔
بالکل، تہذیب کی شروعات بہت عملی تھی۔ گلگامش کی داستان آنے میں صدیاں لگ گئیں۔ پہلے انہوں نے فہرستیں بنانا سیکھیں، پھر قوانین لکھے اور پھر جا کر کہانیاں اور شاعری لکھی۔ اور جب انہوں نے قانون لکھے تو انہوں نے دنیا کو ایک ایسی چیز دی جو آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہے، حمورابی کے قانون۔ جی، حمورابی کے قانون کا مجموعہ اس کی سب سے مشہور مثال ہے۔ اس میں 200 سے زیادہ قانون شامل تھے جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے تھے۔ اس میں آنکھ کے بدلے آنکھ والا مشہور اصول بھی تھا۔ یہ اصول آج کے دور میں بہت ظالمانہ لگتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ ایک سطح پر یہ انصاف کا ایک سیدھا سادہ اصول تھا، جتنا نقصان ہوا اتنی ہی سزا۔ لیکن اس کا کوئی گہرا سماجی مقصد بھی ہوگا؟ جی، اس کا ایک مقصد معاشرے میں ایک توازن قائم کرنا بھی تھا، تاکہ ذاتی دشمنیاں خاندانی جنگوں میں نہ بدل جائیں۔ ریاست نے انصاف اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا۔ لیکن جو بات مجھے سب سے زیادہ حیران کرتی ہے وہ ان کے تجارتی قوانین ہیں۔ وہ تو آج کے دور کے لگتے ہیں۔ بالکل، ان قوانین میں جائیداد کے حقوق، وراثت، منصفانہ تجارت، ٹیکس، یہاں تک کہ قرض کے معاملات پر بھی واضح ہدایات تھیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی تاجر کسی دوسرے ملک میں لوٹ لیا جاتا تو اس شہر کی ذمہ داری تھی کہ وہ اس کا نقصان پورا کرے۔ واقعی یہ تو حیران کن ہے۔ جی، یہ ایک انتہائی منظم معاشرے کی نشانی ہے جہاں معیشت اور قانون ایک دوسرے سے جڑے ہوئے تھے۔ تو اگر ہم اس سب کو سمیٹیں تو میسوپوٹیمیا کا عروج اس کے منفرد جغرافیہ کی وجہ سے ممکن ہوا، جس نے پہلے زراعت کو، پھر وسائل کی کمی کی وجہ سے تجارت کو، اور پھر تجارت کا حساب رکھنے کے لیے تحریر کو جنم دیا۔ اور اس تمام تر تاریخ کا علم ہمیں ان کی اپنی لکھی ہوئی مٹی کی تختیوں اور آثار قدیمہ کے ماہرین کی صدیوں پر محیط محنت سے ملا ہے۔ بالکل۔ اور ان کی میراث بہت وسیع ہے۔ انہوں نے ہمیں صرف تحریر اور قانون نہیں دیا، بلکہ پہیا، حل، 60 منٹ کا گھنٹا اور 360 ڈگری کا دائرہ بھی دیا۔ ان کی ایجادات آج بھی ہماری زندگی کا حصہ ہیں۔ انہوں نے آنے والی تمام تہذیبوں کے لیے ایک بنیاد فراہم کی۔ آخر میں ایک سوچ طلب سوال چھوڑ کر جاتے ہیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ میسوپوٹیمیا کی ثقافت ایک مرکب تھی جو فاتح تہذیبوں کے روایات کو اپنانے، بدلنے یا ختم کرنے سے بنی تھی۔ تو غور طلب بات یہ ہے کہ آج کی ہماری جدید ثقافتیں اور معاشرے کس حد تک پرانی، مفتوحہ یا ضم شدہ روایات کا مرکب ہیں، اور ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اپنی زبان، اپنے رسم و رواج اور اپنے قوانین میں اس ہزاروں سال پرانی تاریخ کے کتنے حصے کو شعوری طور پر پہچانتے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ ایک ایسی دنیا کیسی ہوگی جہاں کچھ بھی لکھا ہوا نہ ہو؟ کوئی کتاب نہیں، کوئی قانون نہیں، کوئی تاریخ نہیں، پھر ایک تہذیب آتی ہے اور سب کچھ بدل دیتی ہے۔ آج ہم اسی پہلی تہذیب کی بات کر رہے ہیں، سومیری تہذیب کی۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے آج کے جنوبی عراق میں دجلہ اور فرات کے بیچ انسانی تاریخ کا پہلا باب لکھا۔ جی، اور ہمارے پاس جو ذرائع ہے نا، وہ حیران کن ہے۔ مٹی کی وہ تختیاں، ان کے شہروں کے کھنڈرات، ان کی اپنی لکھی ہوئی بادشاہوں کی فہرستیں، اچھا، یہ سب مل کر ایک ایسی دنیا کی تصویر بناتے ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہے، لیکن کئی حوالوں سے بہت جدید محسوس ہوتی ہے۔ تو آج ہماری کھوج کا مرکزی سوال یہی ہے کہ ایک ایسی تہذیب جو بظاہر مکمل طور پہ ختم ہو گئی، وہ آج بھی ہمارے ارد گرد کیسے زندہ ہے؟ بالکل، ان کا ورثہ صرف میوزیم میں نہیں ہے۔ ہاں، بلکہ ہماری جدید دنیا کی بنیادوں میں چھپا ہوا ہے۔ تو آئیے ان بنیادوں کو کھوجتے ہیں۔ اچھا، تو شروع کرتے ہیں کہ یہ سومیری تھے کون؟ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ کوئی مقامی لوگ نہیں تھے۔ جی، ایسا ہی لگتا ہے۔ وہ غالباً 3300 قبل مسیح کے آس پاس باہر سے آئے تھے، شاید آج کے ترکی کے علاقے سے۔ اور آتے ہی انہوں نے شہر بسانے شروع کر دیے۔ یہ اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا تھا، ہے نا؟ کبھی نہیں۔ اور یہ کوئی چھوٹے موٹے گاؤں نہیں تھے۔ ہم بات کر رہے ہیں کیش، ایریک اور اور جیسی بڑی منظم شہری ریاستوں کی۔ ہر شہر کی اپنی حکومت، اپنا دیوتا، اپنی فوج۔ جی، اور ہر شہر کا دل اس کا مندر ہوتا تھا، جسے زگورات کہتے تھے، ایک بہت اونچی سیڑھیوں والی عمارت۔ یہ شہر کا معاشی اور روحانی دونوں طرح کا مرکز تھا۔ لیکن ان شہروں میں آپس میں کچھ زیادہ بنتی نہیں تھی۔ بالکل نہیں۔ ذرائع سے پتہ چلتا ہے کہ وہ صدیوں تک ایک دوسرے سے لڑتے رہے، کبھی پانی پر، کبھی زمین پر، کبھی صرف اپنی دھاک بٹھانے کے لیے۔
اور اسی مسلسل لڑائی نے انہیں اندر سے کمزور کر دیا۔ جی، جس کا فائدہ پہلے الامیوں نے اٹھایا اور پھر اکادیوں نے، جنہوں نے ان سب کو فتح کر کے تاریخ کی پہلی سلطنت قائم کی۔ یہیں سے ان کی کہانی کا ایک اور دلچسپ پہلو شروع ہوتا ہے، ان کی زبان۔ سمیری زبان، دنیا کی قدیم ترین تحریری زبان۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی عجیب بات ہے۔ وہ کیا؟ 2000 قبل مسیح تک آتے آتے یہ زبان بول چال سے تقریباً ختم ہو چکی تھی۔ ایک منٹ، مطلب لوگ اسے بولتے نہیں تھے لیکن پھر بھی لکھتے تھے؟ بالکل، صدیوں تک۔ یہ تو بہت عجیب ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آج ہم سب کوئی اور زبان بولنا شروع کر دیں لیکن تمام سرکاری اور علمی کام لاطینی میں کرتے رہیں۔ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟ کیونکہ سمیری زبان علم، مذہب اور قانون کی زبان بن چکی تھی۔ اسے ایک مقدس درجہ مل گیا تھا۔ اچھا۔ اکادی اور بابلی حکمران اپنی زبانیں بولتے تھے، لیکن جب کوئی اہم معاہدہ لکھنا ہوتا، کوئی مذہبی متن یا کوئی قانون بنانا ہوتا تو وہ سمیری زبان استعمال کرتے تھے؟ جی بالکل ویسے ہی جیسے یورپ میں صدیوں تک لاطینی زبان علم کی زبان رہی، چاہے عام لوگ اسے بولتے نہیں تھے۔ اور یہ سب لکھتے کیسے تھے؟ کاغذ تو تھا نہیں۔ انہوں نے وہی استعمال کیا جو ان کے پاس سب سے زیادہ تھا، دریا کی مٹی۔ مٹی؟ ہاں، وہ گیلی مٹی کی ایک تختی بناتے اور سرکنڈے کے قلم سے اس پر نشانات بناتے۔ قلم کی نوک کی وجہ سے ہر نشان ایک کیل یا میخ جیسا بنتا تھا۔ اچھا، اسی لیے اسے میخی خط یا کیونیفارم کہتے ہیں؟ بالکل۔ ذرا سوچیں، اپنا ہر پیغام ایک بھاری مٹی کی اینٹ پر لکھنا پڑتا تھا۔ حیرت انگیز ہے۔ اچھا، تو ان کی حکومت کیسی تھی؟ کیا کوئی ایک بادشاہ تھا جو سب پر حکومت کرتا تھا؟ شروع میں ایسا نہیں تھا۔ ہمارے پاس حکمرانوں کے لیے 2 الگ الگ لفظ ملتے ہیں جو طاقت کی ایک کشمکش کو ظاہر کرتے ہیں۔ کون سے 2 الفاظ؟ ایک تھا لگال، یعنی بڑا آدمی، یہ جنگجو بادشاہ تھا، فوجی طاقت کا مرکز۔ دوسرا تھا این، جو ایک طرح کا پادری بادشاہ تھا، جس کا تعلق مندر اور مذہب سے تھا۔ تو مطلب طاقت ہمیشہ تلوار اور مندر کے درمیان بٹی رہتی تھی۔ جی، اور مشہور ہیرو گلگامش، اسے بھی کلاب کا این کہا گیا ہے، یعنی وہ ایک مذہبی حکمران کے طور پر زیادہ دیکھا جاتا تھا۔ اور اسی سے جڑی ایک اور دلچسپ بات ہے، ہمارے پاس ایک بہت اہم دستاویز ہے، سومیرین بادشاہوں کی فہرست۔ جی، اس میں بادشاہوں کے نام اور ان کی حکومت کے دورانیے لکھے ہیں۔ لیکن اس میں کچھ بہت بڑی اور اہم سلطنتوں کا ذکر ہی نہیں ہے، جیسے کہ لگا شاش کی پہلی سلطنت۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ فہرست کوئی مکمل تاریخ نہیں بلکہ ایک خاص سیاسی ایجنڈے کے تحت لکھی گئی تھی، شاید کسی ایک شہر کے نقطہ نظر سے جس نے اپنے دشمنوں کو تاریخ سے ہی مٹا دیا۔ این ممکن ہے۔ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ تاریخ کبھی بھی غیر جانبدار نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ کسی نہ کسی کا نقطۂ نظر ہوتی ہے۔ اور اسی دور کی ایک بڑی دریافت کیش کے بادشاہ اینمی بارگوسی کی ایک تحریر تھی۔ جی، اور وہ دریافت بہت اہم تھی۔ اس سے پہلے گلگامش جیسے کرداروں کو صرف افسانہ سمجھا جاتا تھا، لیکن اینمی بارگوسی کا نام گلگامش کی کہانی میں بھی آتا ہے۔ تو جب اس کا حقیقی ثبوت مل گیا تو اس نے تاریخ دانوں کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ شاید گلگامش بھی ایک حقیقی تاریخی شخصیت تھا۔ یہ وہ لمحہ تھا جب افسانہ حقیقت سے جڑ گیا۔ یہ تو واقعی تاریخ کو زندہ کر دیتا ہے۔ اچھا، ان کے مذہب کے بارے میں کچھ بتائیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ ہر شہر کا اپنا دیوتا تھا، لیکن کیا یہ دیوتا صرف آسمانوں میں رہتے تھے؟ نہیں، ان کا مذہب ان کی روزمرہ زندگی اور معیشت سے بہت گہرا جڑا ہوا تھا۔ ان کے دیوتاؤں کا پورا خاندان، جسے پینتھیون کہتے ہیں، وہ میسوپوٹومیا کی معیشت کی عکاسی کرتا تھا۔ مطلب ماہی گیروں کا اپنا دیوتا تھا، چرواہوں کا اپنا اور کسانوں کا اپنا۔ اچھا۔ دیوتاؤں کی ابتدائی علامتیں بھی بہت سادہ اور عملی تھیں، جیسے محبت اور جنگ کی دیوی انانا کی علامت تھی سرکنڈوں سے بندھا دروازے کا کھمبا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے دیوتا ان کی زندگی کے ہر پہلو میں شامل تھے۔ آئیے لگاش کی ریاست پر بات کرتے ہیں، جسے بادشاہوں کی فہرست سے نکال دیا گیا تھا۔ لگاش اس لیے اہم ہے کیونکہ وہاں سے ہمیں مندر کے شہر کا تصور بہت واضح طور پر ملتا ہے۔ نظریاتی طور پر شہر کی تمام زمین مندر کی ملکیت تھی، یعنی دیوتا کی۔ لیکن عملی طور پر ایسا نہیں ہوتا ہوگا۔ جی، عملی طور پر محل یعنی بادشاہ اور مندر کے پادریوں کے درمیان زمین اور وسائل پر کنٹرول کے لیے ایک مستقل کشمکش چلتی رہتی تھی۔
اور اسی کشمکش سے ایک بہت ہی غیر معمولی حکمران سامنے آیا، اوروکا گینا۔ جی ہاں، اوروکا گینا نے جو کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔ اس نے اصلاحی تحریریں جاری کیں جو انسانی تاریخ میں سماجی انصاف کی پہلی دستاویزات میں سے ایک ہیں۔ سماجی انصاف 2500 سال قبل مسیح میں؟ جی، اس نے دیکھا کہ طاقتور لوگ، سرکاری اہلکار اور پادری غریبوں، یتیموں اور بیواؤں کا استحصال کر رہے ہیں، تو اس نے قوانین بنائے تاکہ ان سے زبردستی ٹیکس نہ لیا جائے، ان کی زمین نہ چھینی جائے اور انہیں انصاف ملے۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ خیال کہ ریاست کا کام کمزوروں کی حفاظت کرنا ہے، یہ کتنا پرانا ہے؟ بالکل، اور اس کے بعد سمیری تہذیب اپنے عروج پر پہنچی، جسے ار کی تیسری سلطنت کہا جاتا ہے۔ سمیری نشات ثانیہ۔ جی آپ کہہ سکتے ہیں۔ اس کا بانی ار نومو ایک عظیم تعمیراتی اور قانونی ذہن کا مالک تھا۔ اس نے ار اور ایرک جیسے شہروں میں وہ عظیم و شان زیگورات تعمیر کروائے جن کے کھنڈرات آج بھی موجود ہیں۔ لیکن اس کا سب سے بڑا کارنامہ کچھ اور تھا۔ جی، آپ کوڈ آف ارنمو کی بات کر رہی ہیں، دنیا کا پہلا قانونی ضابطہ۔ ہم میں سے اکثر نے ہمورابی کے ضابطے کے بارے میں سنا ہے، آنکھ کے بدلے آنکھ والا۔ جی، لیکن ارنومو کا ضابطہ اس سے صدیوں پرانا ہے، اور صرف پرانا ہی نہیں بلکہ بنیادی طور پر مختلف بھی تھا۔ کیسے مختلف تھا؟ یہ پہلا موقع تھا جب کسی نے کہا کہ انصاف بادشاہ کی مرضی نہیں بلکہ لکھے ہوئے قوانین کا نام ہے جو سب پر لاگو ہوتے ہیں، اور اس کا مرکز انتقام نہیں بلکہ معاوضہ تھا۔ معاوضہ؟ ہاں، اگر آپ کسی کی ہڈی توڑ دیتے تو آپ کو جیل نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ کو چاندی میں جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا۔ تو مطلب ان کا معاشرہ انتقام کے بجائے معاشی توازن بحال کرنے پر زیادہ یقین رکھتا تھا۔ یہ آنکھ کے بدلے آنکھ سے کہیں زیادہ جدید سوچ ہے۔ بالکل، اس ضابطے میں طلاق، جھوٹے الزامات اور زراعت سے متعلق قانون بھی تھے، اور اس نے واضح طور پر کہا کہ ریاست کو بیواؤں اور یتیموں کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ وہ طاقتوروں کا شکار نہ بنے۔ واہ! اچھا، اتنی بڑی سلطنت کا انتظام کیسے چلایا جاتا تھا؟ کیا یہ صرف ایک بادشاہ تھا جو مرکز سے حکم جاری کرتا تھا؟ نہیں، ان کے پاس ایک بہت ہی نفیس بیوروکریسی تھی۔ سلطنت کو تقریباً 40 صوبوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ہر ایک کا اپنا گورنر تھا جسے NC کہتے تھے۔ اور یہ نظام چلتا کیسے تھا؟ اس نظام کا اصل کمال بالا نامی ایک سسٹم تھا۔ بالا؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے گردش یا تبادلہ۔ ہر صوبے کے گورنر کی باری آتی تھی کہ وہ مرکزی حکومت اور مندروں کو وسائل فراہم کرے، جانور، اناج، سامان۔ تو یہ ایک طرح کا ٹیکس سسٹم تھا؟ ٹیکس سسٹم بھی تھا، ایک مذہبی ذمہ داری بھی، اور ایک سپلائی چین بھی۔ یہ بہت ہوشیارانہ نظام تھا کیونکہ یہ ہر صوبے کو مرکز سے جوڑے رکھتا تھا اور انہیں سلطنت کا حصہ دار بناتا تھا۔ یہ تو واقعی ایک جدید ریاستی نظام لگتا ہے۔ تو پھر اتنی منظم اور ترقی یافتہ تہذیب کا خاتمہ کیسے ہو گیا؟ اس کا زوال کسی ایک وجہ سے نہیں ہوا بلکہ کئی آفات ایک ساتھ آ گئیں۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ شدید قحط پڑا جس نے زراعت پر مبنی معیشت کی کمر توڑ دی۔ اور جب سلطنت کمزور ہوئی تو دشمنوں نے فائدہ اٹھایا؟ بالکل، مشرق سے اعلامیوں نے حملہ کیا اور عظیم شہر ار کو مکمل طور پر تباہ کر دیا۔ انہوں نے شہر کو آگ لگا دی، مندروں کو لوٹ لیا اور آخری سمیری بادشاہ ابیسن کو زنجیروں میں جکڑ کر اپنے ساتھ لے گئے۔ جس کے بعد اس کا کیا ہوا کوئی نہیں جانتا۔ کوئی نہیں جانتا۔ ہمارے پاس اس تباہی پر لکھے گئے مرثیے موجود ہیں جو مٹی کی تختیوں پر لکھے ہیں۔ ان میں شہر کے لیے ایک نوحہ ہے کہ اس کی گلیوں میں لاشیں پڑی ہیں اور اس کے دیوتاؤں نے اسے چھوڑ دیا ہے۔ یہ پڑھ کر آج بھی دکھ ہوتا ہے۔ اور پھر 1900 قبل مسیح کے بعد جب اموری نامی ایک اور گروہ نے پورے میسوپوٹیمیا پر قبضہ کر لیا تو سومیریوں نے اپنی الگ شناخت کھو دی۔ وہ تاریخ میں جذب ہو گئے۔ جی، تو ہم اپنے ابتدائی سوال پر واپس آتے ہیں، ان کا ورثہ کیا ہے؟ اگر وہ ایک قوم کے طور پر ختم ہو گئے تو وہ زندہ کیسے ہیں؟ وہ اس لیے زندہ ہیں کیونکہ اگرچہ سمیری ہارڈ ویئر یعنی ان کے شہر اور سلطنت تباہ ہو گئے، لیکن ان کا سافٹ ویئر یعنی ان کے خیالات ہمیشہ کے لیے باقی رہ گئے۔ اور آنے والی ہر تہذیب نے ان خیالات کو اپنا لیا۔ بالکل، انہوں نے دنیا کو جو کچھ دیا وہ سب نے اپنایا۔ جیسے کہ پہیا، کہا جاتا ہے کہ پہیے والی پہلی گاڑی انہوں نے بنائی۔ اور کمہار کا چاک بھی۔ جی، اور سب سے بڑھ کر تحریر کا خیال۔ میخی خط خود تو ختم ہو گیا، لیکن یہ خیال کہ آپ زبان کو لکھ سکتے ہیں، علم کو محفوظ کر سکتے ہیں اور اسے نسل در نسل منتقل کر سکتے ہیں، یہ سومیریوں کا تحفہ تھا۔
قانون کا خیال، منظم شہروں کا خیال، بیوروکریسی کا خیال۔ جی، ان کی تہذیب ختم نہیں ہوئی، یہ اکادیوں، بابلیوں اور آشوریوں کی تہذیب میں ضم ہو گئی۔ انہوں نے وہ بنیاد فراہم کی جس پر اگلی چند ہزار سال کی تاریخ تعمیر ہوئی۔ تو سمیری تہذیب، جو ایک الگ قوم کے طور پر تقریباً 4000 سال پہلے ختم ہو گئی، وہ آج بھی ہمارے معاشروں کی بنیادوں میں زندہ ہے۔ جی، ان کی ایجادات، ان کے خیالات، ان کا نظام، یہ سب بعد کی تہذیبوں کے لیے ایک طرح کا آپریٹنگ سسٹم بن گیا، اور ہم آج بھی اسی آپریٹنگ سسٹم کے ایک اپڈیٹڈ ورژن پر چل رہے ہیں۔ بالکل، اور یہ ہمیں اس گہرے سوال پر سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ کیا کوئی تہذیب واقعی مر سکتی ہے اگر اس کے نظریات اتنے طاقتور اور پائیدار ہوں کہ وہ وقت، زبان اور نسلوں کی حدود کو عبور کر جائے؟ شاید جسمانی وجود کا خاتمہ حقیقی خاتمہ نہیں ہوتا۔ شاید نہیں، جب تک کہ خیالات زندہ رہے۔ اچھا، تو جب کوئی بہت بڑی ایک عظیم سلطنت تباہ ہوتی ہے تو پیچھے کیا بچتا ہے؟ میرا مطلب ہے، کیا صرف افراتفری ہوتی ہے، خانہ جنگی؟ یا پھر کچھ نیا بننے کا موقع بھی ملتا ہے؟ بالکل۔ آج ہمارے ذرائع ہمیں میسوپوٹیمیا میں اور کی تیسری سلطنت کے زوال کے بعد کے دور میں لے جا رہے ہیں۔ جی، اسے قدیم بابلی دور کہا جاتا ہے۔ اور کہانی ہماری سوچ سے کہیں زیادہ پیچیدہ اور دلچسپ ہے۔ ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک بکھری ہوئی دنیا میں لوگ کیسے جیتے تھے، انصاف کے نئے تصورات کیسے پیدا ہوئے، اور کیسے قرض کا بوجھ پورے معاشرے کی تقدیر لکھ رہا تھا۔ بالکل، یہ ایک ایسا دور تھا جہاں کوئی ایک سپر پاور نہیں تھی۔ تو ایک خلا پیدا ہو گیا تھا۔ جی، اور اس خلا میں درجنوں چھوٹی بڑی ریاستیں ابھریں، ہر کوئی اپنا اثر و رسوخ بڑھانے کی کوشش میں تھا۔ اور ذرائع ہمیں صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانیاں نہیں سناتے، اچھا، بلکہ عام لوگوں کی زندگیوں کی ایسی جھلک دکھاتے ہیں جو اس سے پہلے ہمیں کبھی نہیں ملی تھی۔ یعنی روزمرہ کی زندگی کیسی تھی؟ جی، ہمیں کسانوں کے قرض کے معاہدے ملتے ہیں، تاجروں کے خطوط، یہاں تک کہ خاندانی جھگڑوں کی تفصیلات بھی۔ یہ تاریخ کو زندہ کر دیتی ہیں۔ تو آئیے وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پرانی دنیا ختم ہوئی، ار کی عظیم سلطنت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا ہر طرف افراتفری پھیل گئی تھی؟ نہیں، حیرت انگیز طور پر ایسا نہیں ہوا۔ افراتفری کے بجائے ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ ایک منظم منتقلی کی کوشش کی گئی۔ اچھا، کیسے؟ ایک رہنما تھا، اشبی ایرا، وہ اور سلطنت کا ہی ایک اہلکار تھا۔ اس نے ایسن شہر میں اپنی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ تو ایک طرح سے اس نے ایک مثال قائم کی۔ بالکل، اور پھر دوسرے شہروں نے بھی یہی ماڈل اپنایا۔ تقریباً 1 صدی تک ایسن اس خطے کی سب سے بڑی طاقت کے طور پر ابھرا۔ تو کیا وہ صرف پرانی سلطنت کی نقل کر رہے تھے یا کچھ نیا بھی تھا؟ ایسا لگتا ہے جیسے وہ ماضی کی شان و شوکت کو واپس لانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ یہ بہت دلچسپ نقطہ ہے۔ دیکھیں، ایک طرف تو وہ پرانی سلطنت کے انتظامی ڈھانچے کو اپنا رہے تھے، ٹیکس کا نظام، شاہی خطابات، سب کچھ۔ یعنی وہی پرانا سسٹم۔ جی، انہوں نے اپنے بادشاہوں کو دیوتا کا درجہ دینا بھی شروع کر دیا، جو ار کے بادشاہوں کی روایت تھی۔ صحیح۔ لیکن دوسری طرف وہ ایک نئی حقیقت میں جی رہے تھے۔ اس کی سب سے بڑی مثال ذرائع میں ملتی ہے۔ ایسن کے بادشاہوں نے اعلامیوں سے چاند کے دیوتا نانا کا مجسمہ واپس حاصل کیا۔ یہ وہی مجسمہ تھا جسے اعلامی اور کی تباہی کے وقت لوٹ کر لے گئے تھے؟ جی، بالکل وہی۔ تو یہ صرف ایک مجسمے کی واپسی نہیں تھی، یہ ایک بہت بڑی علامتی فتح تھی۔ مطلب یہ اعلان تھا کہ ہم ہی اور کے حقیقی وارث ہیں۔ بالکل۔ یعنی سیاست میں علامتوں کی اہمیت اس وقت بھی اتنی ہی تھی جتنی آج ہے۔ اچھا، اسی تسلسل اور تبدیلی کی بات کریں تو ذرائع میں لپت اشتار کے ضابطہ قانون کا بھی ذکر ہے۔ یہ ہمورابی کے مشہور قانون سے پہلے آیا تھا۔ اس میں کیا خاص تھا؟ یہ قانون ایک پل کی طرح ہے۔ یہ اڑنموں کے پرانے سمیری قانون اور بعد میں آنے والے ہمورابی کے اموری قانون کے درمیان ایک اہم کڑی ہے۔ اور اس کی سب سے دلچسپ بات؟ اس میں آنکھ کے بدلے آنکھ یعنی لیکس ٹیلیونس کا اصول نہیں تھا۔ اچھا، تو پھر سزا کیا تھی؟ اگر کوئی کسی کو جسمانی نقصان پہنچاتا تو سزا موت یا ویسا ہی جسمانی نقصان نہیں تھی، بلکہ جرمانہ تھا۔ جرمانہ؟ مطلب پیسے؟ جی، عام طور پر چاندی کی ایک مخصوص مقدار ادا کرنی پڑتی تھی۔ تو یہ تو انصاف کا ایک بالکل مختلف تصور ہے، یعنی بدلے کے بجائے معاوضے پر زور تھا۔ بالکل،
یہ بتاتا ہے کہ اس وقت قانون کا مقصد معاشرتی توازن کو بحال کرنا تھا، نہ کہ صرف انتقام لینا۔ یہ سمیری روایت تھی؟ جی، یہ پرانی سمیری روایت تھی جہاں کمیونٹی کی ہم آہنگی کو بہت اہمیت دی جاتی تھی۔ اور یہ بعد میں آنے والے ہمورابی کے سخت قوانین سے بالکل مختلف تھا۔ جی ہاں، اور یہ تبدیلی اس دور میں آنے والی ایک بہت بڑی آبادیاتی تبدیلی کی عکاسی کرتی ہے۔ یہاں سے بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ ذرائع میں ایک بہت پر اسرار پیشن گوئی کا ذکر ہے۔ میدان کا رہنے والا داخل ہوگا اور شہر والے کو بھگا دے گا۔ یہ تو بہت ڈرامائی لگ رہا ہے۔ یہ کون لوگ تھے؟ یہ پیشین گوئی اموری قبائل کے بارے میں ہے۔ یہ سامی زبان بولنے والے چرواہے تھے۔ تو کیا یہ کوئی پرتشدد حملہ تھا؟ نہیں، یہ کوئی اچانک حملہ نہیں تھا، بلکہ ایک سست اور بتدریج تبدیلی تھی۔ اچھا۔ یہ قبائل صدیوں سے میسوپوٹیمیا کے شہروں کے اطراف میں رہتے تھے، ان کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور کبھی کبھی ان کی فوجوں میں بھی شامل ہوتے تھے۔ تو پھر تبدیلی کیسے آئی؟ جب مرکزی طاقت کمزور ہوئی تو ان قبائلی رہنماؤں، جنہیں ہم شیخ کہہ سکتے ہیں، انہوں نے موقع کا فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے آہستہ آہستہ شہروں پر اپنا کنٹرول قائم کرنا شروع کر دیا۔ تو یہ ایک طرح سے باہر سے آ کر نظام پر قبضہ کرنا تھا۔ بالکل، لارسا شہر کی سلطنت کی بنیاد ایک اموری رہنما نے رکھی اور جلد ہی لارسا ایسن کا سب سے بڑا حریف بن گیا۔ اور یہ صرف سیاسی تبدیلی نہیں تھی؟ نہیں، یہ ایک ثقافتی تبدیلی بھی تھی۔ اموریوں کے اپنے رسم و رواج تھے، اپنے خاندانی ڈھانچے، انصاف کے تصورات، جو آہستہ آہستہ میسوپوٹیمیا کے معاشرے میں شامل ہو رہے تھے۔ اور اس تبدیلی کا ثبوت بھی ملتا ہے؟ جی، اس کا سب سے بڑا ثبوت ہمیں تحریری ریکارڈ میں ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ کیا انہوں نے اپنی تاریخ لکھنا شروع کر دی؟ تاریخ سے بھی زیادہ اہم، انہوں نے اپنی روزمرہ کی زندگی کو ریکارڈ کرنا شروع کر دیا۔ اس دور میں ہمیں اچانک ہزاروں نجی دستاویزات ملتی ہیں۔ نجی دستاویزات؟ کس طرح کی؟ زمین کی خرید و فروخت کے معاہدے، قرض کے لین دین، شادی کے تحائف کی فہرستیں، ذاتی خطوط۔ واہ! اس سے پہلے تو زیادہ تر دستاویزات شاہی محل یا مندروں کی ہوتی تھیں۔ جی بالکل، اب ہمیں پہلی بار عام لوگوں کی زندگیوں میں جھانکنے کا موقع ملتا ہے، اور ان دستاویزات سے ایک بہت مشکل تصویر سامنے آتی ہے۔ مشکل؟ کس لحاظ سے؟ معاشی لحاظ سے۔ ذرائع سود کی شرحوں کا واضح طور پر ذکر کرتے ہیں۔ اگر آپ چاندی قرض لیتے تو شرح تھی 20% سالانہ۔ 20%؟ ٹھیک ہے۔ لیکن اگر آپ اناج قرض لیتے، جو زیادہ تر غریب کسان اپنی فصل بونے کے لیے لیتے تھے، تو شرح تھی 33%۔ ایک منٹ، کیا کہا آپ نے؟ 33%؟ جی 33%۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ یہ تو سیدھا لوگوں کو جان بوجھ کر قرض کی غلامی میں پھنسانے کے لیے بنایا گیا نظام لگتا ہے۔ بالکل، اور یہی ہوتا تھا۔ اگر فصل خراب ہو جاتی یا کوئی اور مسئلہ ہو جاتا تو کسان قرض واپس نہیں کر پاتا تھا۔ اور پھر اگلے سال مزید قرض۔ جی، اور یہ چکر چلتا رہتا تھا۔ آخر کار نتیجہ یہ ہوتا کہ وہ شخص اور بعض اوقات اس کے بیوی بچے بھی قرض دینے والے کے غلام بن جاتے۔ اسے ہی قرض کی غلامی کہتے ہیں۔ جی۔ تو پھر معاشرہ چل کیسے رہا تھا؟ کیا ہر کوئی تباہی کے دہانے پر کھڑا تھا؟ اگر اتنے سارے لوگ غلام بن رہے تھے تو نظام یہ چل کیسے رہا تھا؟ یہ ایک بہت بڑا سماجی دباؤ تھا، لیکن اس نظام میں ایک سیفٹی ویلو بھی تھا۔ اچھا، وہ کیا تھا؟ ذرائع بتاتے ہیں کہ بادشاہ وقتاً فوقتاً شاہی فرمان جاری کرتے تھے، جن کے ذریعے عوام کے تمام قرضے منسوخ کر دیے جاتے تھے۔ سب کے قرضے ایک ساتھ؟ جی، بابل کے بادشاہ اومی زدوکا کا ایسا ہی فرمان ہمیں ملا ہے۔ یہ ایک طرح کا معاشی ریسیٹ تھا۔ اور اس کا مقصد کیا تھا؟ صرف غریبوں کی مدد کرنا؟ نہیں، اس کا مقصد ریاست کو مستحکم رکھنا بھی تھا۔ اگر بہت زیادہ کسان اپنی زمینیں کھو کر غلام بن جاتے تو ریاست کو ٹیکس دینے والا اور فوج میں لڑنے والا کوئی نہ بچتا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ معیشت اور سماجی استحکام کے درمیان تعلق کو کتنی گہرائی سے سمجھتے تھے۔ اچھا، تو جنوب میں یہ معاشی دباؤ اور قرضوں کے چکر چل رہے تھے، شمال میں کیا ہو رہا تھا؟ ہماری ذرائع آشور جیسی شہری ریاستوں کی بالکل مختلف تصویر دکھاتے ہیں۔ جی ہاں، شمال کی کہانی بالکل مختلف ہے۔ اس دور کو قدیم اسیری دور کہنا بھی قدرے گمراہ کن ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت اسیریا کوئی متحدہ سلطنت نہیں تھی۔ یہ آشور
نینوا اور اربیل جیسی شہری ریاستوں کا ایک ڈھیلا ڈھالا اتحاد تھا جس میں عاشور سب سے اہم تھا۔ اور ان کی ثقافت بھی مختلف تھی۔ بہت مختلف۔ مثال کے طور پر ان کے حکمران خود کو بادشاہ نہیں کہلواتے تھے بلکہ ربام یعنی عظیم شخص۔ عظیم شخص، یہ تو پہلا شہری یا چیئرمین جیسا تصور لگتا ہے، نہ کہ کوئی خدائی حاکم۔ بالکل، ان کا سارا زور تجارت پر تھا۔ عاشور کے تاجروں نے اناطولیہ یعنی موجودہ ترکی میں تجارتی کالونیوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک قائم کر رکھا تھا۔ اچھا، اور وہاں وہ کیا تجارت کرتے تھے؟ وہ ٹین اور کپڑے کے بدلے چاندی لاتے تھے۔ ہمیں ان تاجروں کے ہزاروں خط ملے ہیں جن میں وہ اپنے گھر والوں کو کاروبار کی تفصیلات اور ذاتی مسائل لکھ رہے ہیں۔ یہ تو کمال ہے، یعنی جنوب میں زراعت اور قرض کا نظام اور شمال میں بین الاقوامی تجارت۔ اچھا، تو اب آتے ہیں اس دور کی سب سے مشہور چیز پر، ضابطۂ حمورابی۔ جب بھی اس کا ذکر آتا ہے ذہن میں صرف آنکھ کے بدلے آنکھ آتا ہے۔ جی، لیکن وہ تو کہانی کا ایک بہت چھوٹا حصہ ہے۔ تو اصل میں یہ قانون تھا کیا؟ یہ قانون قدیم دنیا کی سب سے بڑی قانونی کامیابیوں میں سے ایک ہے۔ یہ صرف چند سزاؤں کا مجموعہ نہیں تھا، اس میں تقریباً 300 قوانین تھے۔ 300؟ جی، جو معاشرے کے ہر پہلو کا احاطہ کرتے تھے۔ جائیداد کے تنازعات، تجارتی ضوابط، خاندانی قانون، طلاق، وراثت، یہاں تک کہ طبی غفلت جیسے معاملات بھی۔ اور اس کی سب سے بڑی بات یہ تھی کہ یہ عوامی تھا۔ جی ہاں، حمورابی نے اسے ایک بڑے پتھر کے ستون پر کندہ کروا کر شہر کے بیچ میں نصب کروایا تاکہ ہر کوئی اسے دیکھ سکے۔ اور یہ آنکھ کے بدلے آنکھ والا حصہ، لیکسٹیلینس، اسے پہلے کے قوانین سے کیسے مختلف بناتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں ہمیں اموری ثقافت کا اثر نظر آتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے لپی اشٹار کے قانون میں دیکھا، پرانی سومیرین روایت معاوضے پر مبنی تھی۔ صحیح۔ لیکن حمورابی کا قانون بدلے کے اصول پر قائم تھا۔ اس کی روح یہ تھی کہ سزا جرم کے برابر ہونی چاہیے، لیکن یہاں ایک بہت اہم نقطہ ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ وہ کیا؟ یہ کہ یہ اصول سب پر یکساں لاگو نہیں ہوتا تھا۔ اچھا، مطلب؟ سزا کا انحصار مجرم اور متاثرہ شخص دونوں کی سماجی حیثیت پر تھا۔ ذرائع اس معاشرے کو 3 واضح طبقات میں تقسیم کرتے ہیں۔ کون سے طبقات تھے یہ؟ سب سے اوپر تھے اویلم، یعنی مکمل آزاد شہری، زمین کے مالک، معاشرے کے اشرافیہ۔ ٹھیک ہے۔ پھر تھے مشکنم، جو ایک طرح سے ریاست پر انحصار کرتے تھے، شاید محل کے کاریگر یا نچلے درجے کے اہلکار۔ وہ آزاد تھے لیکن ان کی حیثیت کم تھی۔ اور سب سے نیچے؟ سب سے نیچے تھے واردم، یعنی غلام۔ تو اس کا مطلب ہے کہ انصاف بھی طبقاتی تھا۔ کوئی مثال دے کر سمجھائیں تو؟ بالکل۔ قانون کہتا ہے کہ اگر ایک اویلم کسی دوسرے اویلم کی آنکھ پھوڑ دے تو بدلے میں اس کی آنکھ بھی پھوڑ دی جائے گی۔ آنکھ کے بدلے آنکھ؟ جی، لیکن اگر وہی اویلم کسی مشکنم کی آنکھ پھوڑ دے تو اسے صرف کچھ چاندی جرمانے کے طور پر ادا کرنی ہوگی، اس کی اپنی آنکھ محفوظ رہے گی۔ اور اگر وہ کسی غلام کی آنکھ پھوڑ دے تو اسے غلام کے مالک کو غلام کی آدھی قیمت ادا کرنی ہوگی۔ یہ تو بہت بڑا فرق ہے، لیکن ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ یہ کوئی سخت ذات پات کا نظام نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ بہت اہم بات ہے۔ اس میں سماجی نقل و حرکت کی گنجائش تھی۔ ایک امیر مشکینم زمین خرید کر اویلم بن سکتا تھا، اور دوسری طرف ایک آزاد شہری جو قرض میں ڈوب جاتا، وہ واردم یعنی غلام بننے سے صرف ایک قدم دور تھا۔ آپ کی سماجی حیثیت پیدائش پر طے نہیں ہوتی تھی بلکہ آپ کی معاشی حالت پر منحصر تھی۔ یہ حیران کن ہے۔ اچھا، اس تمام سیاسی اور قانونی تبدیلی کے دوران ثقافتی طور پر کیا ہو رہا تھا؟ زبان، کہانیاں، علم، کیا وہ بھی بدل رہا تھا؟ ثقافتی طور پر یہ ایک 2 لسانی دنیا تھی۔ سومیری زبان جو اب کوئی نہیں بولتا تھا، وہ مذہب اور علم کی کلاسیکی زبان بن چکی تھی۔ جیسے قرون وسطیٰ کے یورپ میں لاطینی زبان؟ بالکل ویسے۔ لیکن روزمرہ کی زندگی، کاروبار، سفارتکاری اور قانون کی زبان اکدی تھی، جو ایک سامی زبان تھی۔ تو کاتبوں کے اسکولوں میں دونوں زبانیں سکھائی جاتی ہوں گی؟ جی، اور انہوں نے یہ پرانی زبان زندہ رکھنے کے لیے حیران انگیز تعلیمی مواد تیار کیا۔ مثلاً؟ ذرائع سے ہمیں 2 لسانی الفاظ کی فہرستیں ملی ہیں، یعنی تاریخ کی پہلی لغات۔ واہ! انہوں نے سومیری گرامر کی کتابیں لکھی تاکہ اکدی بولنے والے اسے سیکھ سکیں۔
یہ ایک بہت بڑا فکری کارنامہ تھا۔ اور اسی دور میں دنیا کی سب سے مشہور کہانی گلگامش کی مہاکاویہ کا پہلا اکدی زبان کا نسخہ بھی ملتا ہے؟ جی ہاں، بالکل اسی دور میں۔ واہ، یعنی گلگامش کی کہانی جسے ہم آج بھی پڑھتے ہیں اسی دور میں لکھی جا رہی تھی۔ اور کیا اس دور میں کوئی نئے لوگ بھی منظر عام پر آ رہے تھے جیسے اموری آئے تھے؟ جی ہاں، تاریخ کبھی نہیں رکتی۔ مشرق اور شمال سے 2 نئے گروہ میسوپوٹیمیا کی سرحدوں پر دستک دے رہے تھے، ہوری اور کسی۔ اچھا، ذرائع بتاتے ہیں کہ ہوری زبان اس وقت تک ایک ترقی یافتہ تحریری زبان بن چکی تھی، جس کا مطلب ہے کہ وہ ایک منظم معاشرہ تھے۔ اور یہ کسی کون تھے؟ وہ مغربی ایران کے پہاڑوں سے آنے والے قبائل تھے جنہوں نے بابل کی سلطنت پر حملے شروع کر دیے تھے۔ تو حمورابی کے جانشینوں کو ان سے لڑنا پڑا؟ جی، انہیں اپنی زیادہ تر توانائی ان حملوں کو روکنے میں صرف کرنی پڑی، اور یہ حملے اس بات کا اشارہ تھے کہ قدیم بابلی دور کا خاتمہ قریب ہے اور میسوپوٹیمیا کی تاریخ کا اگلا باب شروع ہونے والا ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ جب ہم ان تمام ذرائع کو ایک ساتھ دیکھتے ہیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ قدیم بابلی دور سلطنتوں کے درمیان محض ایک وقفہ نہیں تھا۔ جی نہیں، بالکل نہیں۔ یہ خود ایک متحرک، پیچیدہ اور انتہائی اہم دور تھا جس نے میسوپوٹیمیا کے مستقبل کی بنیاد رکھی۔ بالکل، یہ ایک بکھرا ہوا دور تھا، لیکن اسی بکھراؤ میں نئی چیزیں پیدا ہوئیں۔ انصاف کے نئے تصورات، نجی کاروبار کا عروج، بین الاقوامی تجارت کے نیٹ ورکس، اور مختلف ثقافتوں کا ایک ایسا امتزاج جس نے اس خطے کو ہزاروں سال تک متاثر کیا۔ جی، اور یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ معاشرے کسی ایک مرکزی طاقت کے بغیر انصاف، نظم و ضبط اور معاشی استحکام جیسے بڑے مسائل سے کیسے نمٹے۔ وہ ایک ساتھ رہنے کے نئے ماڈل بنا رہے تھے، جو کامیاب بھی ہوئے اور ناکام بھی۔ ذرائع میں بتایا گیا ہے کہ کس طرح بادشاہ سماجی نظم و ضبط کو برقرار رکھنے کے لیے قرض کی منسوخی کے فرمان جاری کرتے تھے۔ یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے، ایک ایسے دور میں جہاں ذاتی اور قومی قرض ایک مستقل موضوع ہے، یہ قدیم معاشی ری سیٹ ہمیں مالی استحکام اور سماجی امن کے درمیان تعلق کے بارے میں کیا سکھا سکتے ہیں؟ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں تہذیب کی بالکل جڑوں کے بارے میں، ایک ایسی جگہ جسے میسوپوٹیمیا کہتے ہیں۔ جی، نام سننے میں تھوڑا مشکل لگتا ہے، لیکن اس کا مطلب بڑا سیدھا سا ہے، 2 دریاؤں کے بیچ کی زمین، یعنی دجلہ اور فرات۔ بالکل۔ تو آج ہمارے پاس جو مواد ہے اس کی مدد سے ہم یہ کھوج لگائیں گے کہ دنیا کی پہلی بڑی تہذیبوں میں سے ایک نے یہاں جنم کیسے لیا۔ اور یہ سفر بہت دلچسپ ہے کیونکہ میسوپوٹیمیا کوئی ایک ملک یا ایک قوم نہیں تھی۔ اچھا، یہ تو جیسے مختلف رنگوں کا ایک موزیک تھا، یہ شہر تھے، ریاستیں تھیں، سلطنتیں تھیں، جو صدیوں تک ایک دوسرے پر غالب آتی رہیں۔ تو ہر نیا آنے والا پچھلے والے کو مٹا دیتا تھا؟ نہیں، یہی تو دلچسپ بات ہے۔ ہر نیا فاتح پچھلے والے کی روایات، ان کے علم کو یا تو اپنا لیتا تھا یا اس میں کچھ نیا جوڑ دیتا تھا۔ تو آج ہم اس تہذیب کی اسی پیچیدہ لیکن شاندار کہانی کی تہیں کھولنے کی کوشش کریں گے۔ چلے پھر شروع کرتے ہیں بالکل بنیاد سے، یعنی زمین سے۔ جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے، 2 دریاؤں کی وجہ سے یہ زمین بہت زرخیز تھی۔ جی، بہت زرخیز۔ لیکن ذرائع بتاتے ہیں کہ یہاں کچھ بہت بنیادی چیزوں کی شدید کمی تھی۔ پتھر نہیں تھا، لکڑی نہیں تھی، دھاتیں بھی نہیں تھی۔ یہ تو کسی بھی تہذیب کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ بالکل، اور یہی وہ کمی تھی جس نے میسوپوٹیمیا کی تقدیر لکھ دی۔ تقدیر لکھ دی؟ وہ کیسے؟ اب ذرا سوچیں، اگر ان کے پاس سب کچھ ہوتا، لکڑی، پتھر، دھات، تو شاید وہ کبھی اتنے بڑے تاجر نہ بنتے۔ وہ اپنی جگہ پر ہی خوش رہتے۔ بالکل، یہ وسائل کی کمی ہی تھی جس نے انہیں مجبور کیا کہ وہ باہر کی دنیا سے رابطہ کریں، اور اسی مجبوری نے دنیا کے پہلے بین الاقوامی تجارتی نیٹ ورکس کی بنیاد رکھی۔ اچھا، تو وہ اپنی چیزوں کے بدلے یہ سب منگواتے تھے؟ جی، انہیں اپنا اناج اور کھجوریں دے کر ایران اور اناتولیا کے پہاڑوں سے لکڑی، پتھر اور دھاتیں منگوانی پڑتی تھیں۔ یہ صرف سامان کا تبادلہ نہیں تھا، یہ خیالات کا تبادلہ بھی تھا۔ اچھا، تو جس چیز کی کمی تھی اس نے انہیں دنیا سے جوڑ دیا، لیکن ایک چیز تھی جو ان کے پاس بے تحاشا تھی، اور وہ تھی مٹی۔ ہر طرف مٹی اور کیچڑ۔ جی، عام طور پر تو اسے کوئی خاص وسائل نہیں سمجھا جاتا، لیکن انہوں نے اس کا استعمال کیسے کیا؟ انہوں نے مٹی کو سونے کی طرح استعمال کیا۔ یہ ایک شاندار مثال ہے کہ آپ اپنے ماحول سے کیا کچھ بنا سکتے ہیں۔
ان کے عظیم شہر، ان کے محل، ان کے مندر سب مٹی سے بنے تھے؟ سب کچی مٹی کی اینٹوں سے بنے تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر انہوں نے مٹی کو علم کو محفوظ کرنے کے لیے استعمال کیا۔ علم کو مطلب لکھنے کے لیے؟ جی، وہ گیلی مٹی کی تختیوں پر سرکنڈے کے قلم سے لکھتے تھے اور پھر انہیں دھوپ میں سکھا لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے پاس ان کے ہزاروں سال پرانے ریکارڈز موجود ہیں۔ یہ تو کمال کی بات ہے، یعنی تاریخ کی کتابیں مٹی پر لکھی گئیں۔ بالکل، اگر وہ لکڑی یا پتوں پر لکھتے تو وہ کب کا ختم ہو چکا ہوتا۔ لیکن یہ بھی تو حیرانی کی بات ہے کہ اتنی عظیم تہذیب تقریباً 2000 سال تک دنیا کی نظروں سے اوجھل رہی۔ بائبل یا پرانے یونانی مورخین کی سنی سنائی کہانیوں سے ہی جانتے تھے۔ جی، اور ان پرانے ذرائع میں اکثر حقیقت اور افسانے ملے ہوئے تھے۔ ایک قابل اعتماد ذریعہ بیروسس نامی بابل کے ایک پادری کا تھا، اچھا، جس نے یونانی میں تاریخ لکھی، لیکن اس کا کام بھی ٹکڑوں میں ہی ہم تک پہنچا۔ اصل انقلاب تو 19ویں صدی کے وسط میں آیا۔ جب کھدائی شروع ہوئی؟ بالکل، جب کچھ یورپی مہم جوؤں نے خاص طور پر نینوا جیسی جگہوں پر کھدائی شروع کی، تب جا کر زمین کے نیچے دفن پورے کے پورے شہر، محل اور لائبریریاں ملنا شروع ہوئیں۔ تو جب یہ گمشدہ دنیا دوبارہ ملی تو اس کی تصویر کیسی تھی؟ کیا یہ گاؤں اور قصبوں کی دنیا تھی؟ نہیں، یہ شہروں کی دنیا تھی۔ اروک، نینوا، بابل، یہ تاریخ کے پہلے میگا سٹیز تھے۔ اور ان شہروں کے مرکز میں کیا ہوتا تھا؟ ان کے مرکز میں ایک بہت ہی خاص عمارت ہوتی تھی جسے زگورات کہتے تھے۔ زیگورات، یہ لفظ اکثر سننے میں آتا ہے۔ یہ کیا چیز تھی؟ کیا یہ بادشاہ کا محل تھا؟ نہیں، یہ ایک بہت بڑا معبد تھا جو سیڑھیوں والے اہرام کی طرح ہوتا تھا اور آسمان کی طرف بلند ہوتا تھا۔ اچھا، ہر شہر کا اپنا ایک دیوتا یا دیوی ہوتی تھی، اور زگورات اسی کا گھر سمجھا جاتا تھا۔ یہ شہر کا مذہبی مرکز تھا۔ اور انتظامی مرکز؟ وہ بادشاہ کا محل ہوتا تھا، جو خود ایک چھوٹے شہر کی طرح ہوتا تھا، جس میں رہائش گاہیں، دفاتر، ورک شاپس، سب کچھ ہوتا تھا۔ اچھا، تو شہر بن گئے، مندر اور محل تعمیر ہو گئے، اور ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہنے لگے۔ اس سے تو یقیناً بہت سے نئے مسائل پیدا ہوئے ہوں گے۔ جی بالکل۔ جائیداد کے جھگڑے، کاروبار میں دھوکہ دہی، ٹیکس اکٹھا کرنا، وہ اس سب کا حساب کتاب کیسے رکھتے تھے؟ آپ نے بالکل صحیح سوال پوچھا۔ یہی وہ مسئلہ تھا جس نے تاریخ کی سب سے بڑی ایجادات میں سے ایک کو جنم دیا: تحریر۔ لکھائی۔ جی، سومیری تہذیب نے ایک نظام ایجاد کیا جسے ہم میخی خط یا کینیفارم کہتے ہیں۔ وہ گیلی مٹی کی تختیوں پر سرکنڈے کے نوکیلے تلم سے کیل جیسے نشان بناتے تھے۔ تو یہ صرف حساب کتاب کے لیے شروع ہوا تھا؟ جی، ابتدا میں یہ گوداموں میں کتنا اناج آیا، کتنی بھیڑیں گئیں، اس کا ریکارڈ رکھنے کے لیے ہی تھا۔ اچھا، تحریر تصویروں سے شروع ہوئی، مثلاً ایک بیل کی تصویر بنا دی، لیکن پھر یہ نظام مزید گیلشمش ہوتا گیا اور نشانات آوازوں کی نمائندگی کرنے لگے۔ یعنی وہ کہانیاں بھی لکھ سکتے تھے؟ بالکل، اس تبدیلی نے انہیں نہ صرف انتظامی امور چلانے کے قابل بنایا، بلکہ وہ کہانیاں، نظمیں اور مہاکاویہ بھی لکھ سکتے تھے۔ اور اسی دور کی سب سے بڑی ادبی دریافت ہے گلگامش کی داستان۔ واہ، یعنی ضرورت نے انہیں لکھنا سکھا دیا اور پھر اسی لکھائی سے ادب پیدا ہو گیا۔ اچھا، تو ان بڑے شہروں میں نظم و ضبط کیسے قائم رکھا جاتا تھا؟ کیا کوئی قانون بھی تھے؟ بالکل تھے۔ جیسے جیسے معاشرہ پیچیدہ ہوتا گیا، قوانین کی ضرورت بڑھتی گئی۔ کئی قانونی ضابطے ملے ہیں، لیکن ان میں سب سے مشہور بابل کے بادشاہ ہمورابی کا ضابطہ ہے۔ ہمورابی کا ضابطہ، ہم ہمیشہ اس کے بارے میں آنکھ کے بدلے آنکھ والی بات سنتے ہیں، جو بہت ظالمانہ لگتی ہے۔ جی، یہ اس کا ایک حصہ ضرور تھا، لیکن کیا یہ قانون سب پر ایک جیسا لاگو ہوتا تھا؟ نہیں، اور یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ آنکھ کے بدلے آنکھ کا اصول صرف برابر سماجی حیثیت والے لوگوں پر لاگو ہوتا تھا۔ اچھا، مطلب امیر اور غریب کے لیے الگ الگ سزائیں تھیں؟ بالکل، اگر کوئی امیر آدمی کسی غریب آدمی کی آنکھ پھوڑتا تو صرف جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا، لیکن اگر کوئی غریب کسی امیر کے ساتھ ایسا کرتا تو اسے وہی سزا ملتی۔ تو قانون سب کے لیے برابر نہیں تھا؟ نہیں تھا، لیکن اس ضابطے کی اصل اہمیت اس کے سزائی قوانین میں نہیں، بلکہ اس کے تجارتی اور شہری قوانین میں ہے۔
اس میں جائیداد، وراثت، قرض، اجرت، یہاں تک کہ طلاق جیسے معاملات پر بھی تفصیلی قوانین موجود ہیں۔ تو پہلے یہ الگ الگ شہری ریاستیں تھیں جو شاید آپس میں لڑتی بھی ہوں گی۔ پھر آگے کیا ہوا؟ یہ نظام کیسے بدلا؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ شہری ریاستیں اکثر ایک دوسرے پر برتری کے لیے جنگ کرتی تھیں، لیکن پھر تقریباً 2334 قبل مسیح میں ایک شخص آیا، اکاد کا سارگون، جس نے تاریخ کا دھارا بدل دیا۔ سارگون؟ اس نے ایک کے بعد ایک تمام شہری ریاستوں کو فتح کیا اور تاریخ کی پہلی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ پہلی سلطنت؟ اس کا مطلب کیا تھا؟ لوگوں کی زندگیوں میں کیا تبدیلی آئی ہوگی؟ سب سے بڑی تبدیلی نظریاتی تھی۔ سارگون کے پوتے نارام سن نے ایک قدم آگے بڑھ کر خود کو دیوتا قرار دے دیا۔ کیا بادشاہ نے خود کو خدا کہہ دیا؟ جی، اس نے کائنات کے چاروں کونوں کا بادشاہ کا لقب اختیار کیا اور اپنے نام کے ساتھ دیوتا کی علامت استعمال کرنا شروع کر دی۔ اب بادشاہ صرف ایک حکمران نہیں تھا، وہ زمین پر دیوتا بن گیا تھا۔ یہ تو بہت بڑی تبدیلی ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا یہ اکادی سلطنت ہمیشہ قائم رہی؟ ہوا۔ اچھا۔ اس کے بانی اور نمو نے ایک قانونی ضابطہ مرتب کیا جو حمورابی سے بھی پرانا ہے۔ یہ لوگ انتظامی معاملات میں کمال رکھتے تھے۔ انتظامی معاملات میں کمال؟ مثلاً؟ ان کی سلطنت تقریباً 40 صوبوں میں بٹی ہوئی تھی، ہر ایک پر ایک گورنر ہوتا تھا، اور انہوں نے ٹیکس وصولی کا ایک بہت ہی پیچیدہ نظام بنایا تھا جسے بالا کہتے تھے؟ جی بالکل، بالا کہتے تھے۔ اس نظام کے تحت ہر صوبے کی باری آتی تھی کہ وہ مرکزی حکومت کو ایک مخصوص مدت کے لیے وسائل فراہم کرے۔ یہ تو کافی منظم نظام لگتا ہے۔ بہت منظم بیوروکریسی تھی، جس کا سربراہ سکال ماہ کہلاتا تھا، جو آج کے وزیر اعظم جیسا عہدہ تھا۔ یہ سب کچھ جنوب میں ہو رہا تھا، شمال میں بھی تو کچھ چل رہا ہوگا۔ ذرائع میں اشوریہ کا ذکر بھی ہے۔ جی، شمال میں آشوریہ کی تہذیب پنپ رہی تھی، جو جنوبی میسوپوٹیمیا سے تھوڑی مختلف تھی۔ ان کی زبان کا لہجہ الگ تھا، اور شروع میں ان کے حکمران خود کو بادشاہ نہیں بلکہ اشیاکم کہلواتے تھے۔ اشیاکم، جو گورنر کے لیے ایک مقامی لفظ تھا۔ وہ ایک تجارتی قوم کے طور پر شروع ہوئے، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ وہ قدیم دنیا کی سب سے خوفناک فوجی طاقت بن گئے۔ اور جب وہ فوجی طاقت کے طور پر ابھرے تو انہوں نے واقعی دنیا پر اپنی چھاپ چھوڑی۔ نو اشوری سلطنت جی، اپنی فوجی بربریت اور وسیع سلطنت کے لیے مشہور ہوئی۔ ان کے دارالحکومت نینوا میں جو محلات ملے ہیں، ان کی دیواروں پر جنگوں اور شہروں کو جلانے کے مناظر کی نقاشی کی گئی ہے۔ یہ کھلم کھلا طاقت کا مظاہرہ تھا۔ بالکل، اور ان کی سامراجی حکمت عملی بہت ہوشیار اور بے رحم تھی۔ بغاوت کو روکنے کے لیے وہ مفتوحہ علاقوں کی پوری آبادیوں کا تبادلہ کر دیتے تھے۔ آبادیوں کا تبادلہ مطلب ایک علاقے کے لوگوں کو ملک کے دوسرے کونے میں بھیج دیا اور وہاں کے لوگوں کو ان کی جگہ بسا دیا۔ یہ تو بہت سخت حکمت عملی لگتی ہے۔ ذرا تصور کریں کہ آپ کو اپنا گھر بار چھوڑ کر ایک بالکل اجنبی سرزمین پر بھیج دیا جائے۔ یقیناً بہت گہرا نفسیاتی اثر پڑتا ہوگا، اور یہی ان کا مقصد تھا۔ لیکن ان کی میراث صرف جنگ اور ظلم نہیں ہے۔ اچھا؟ ان کے ایک بادشاہ اشور بنی پال کو علم کا بہت شوق تھا۔ اس نے نینوا میں ایک بہت بڑی لائبریری قائم کی اور پورے میسوپوٹیمیا سے میخی خط کی ہزاروں تختیوں کو جمع کرنے کا حکم دیا۔ ایک لائبریری؟ جی، اور آج ہم میسوپوٹیمیا کے بارے میں جو کچھ بھی جانتے ہیں، اس کا بڑا حصہ اسی لائبریری کی دریافت کی وجہ سے ہے۔ گلگمش کی داستان کی سب سے مکمل کاپی بھی یہیں سے ملی ہے۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ یعنی آج کا ہمارا سارا علم ایک بادشاہ کی ذاتی لائبریری کی وجہ سے۔ ہاں، اگر اسے کتابیں جمع کرنے کا شوق نہ ہوتا تو شاید یہ ساری تاریخ گم ہو جاتی۔ بالکل ممکن ہے۔ اچھا، تو اشوریوں کے بعد کیا ہوا؟ اشوری سلطنت کے زوال کے بعد بابل نے دوبارہ عروج حاصل کیا، جسے نو بابلی سلطنت کہتے ہیں۔ بابل کا دوبارہ عروج؟ جی، خاص طور پر بادشاہ بخت نصر دوم کے دور میں بابل قدیم دنیا کا سب سے شاندار شہر بن گیا۔ مشہور مولک باغات اور شہر کا شاندار اشترگیٹ اسی دور کی یادگار ہیں۔ لیکن اتنے عظیم شہر بابل کا زوال کیسے ہوا؟ کیا انہیں بھی کسی بڑی فوجی طاقت نے شکست دی؟ بابل کا زوال باہر سے زیادہ اندرونی وسائل کی وجہ سے ہوا۔ آخری بادشاہ نبونیدس ایک عجیب کردار تھا۔ وہ کیسے؟ اس نے بابل کے سب سے بڑے اور قومی دیوتا مردوک کو نظر انداز کر کے چاند کے دیوتا
سن کی پوجا شروع کر دی۔ اس سے مردوک کے طاقتور پادری اور عوام کی اکثریت اس کے خلاف ہو گئی۔ یعنی ایک مذہبی جھگڑا شروع ہو گیا۔ جی، اور اسی اندرونی پھوٹ کا فائدہ فارس کے سائرس اعظم نے اٹھایا۔ جب سائرس کی فوجیں بابل پہنچیں تو شہر نے تقریباً بغیر لڑے ہی ہتھیار ڈال دیے۔ تو ایک طرح سے اندرونی اختلافات نے دروازے کھول دیے۔ بالکل، اور 539 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سالہ آزاد تہذیب کا خاتمہ ہو گیا۔ تو زراعت کی ابتدائی بستیوں سے لے کر دنیا کے پہلے شہروں تک، تحریر اور قانون کی ایجاد سے لے کر تاریخ کی پہلی عظیم سلطنتوں تک، میسوپوٹیمیا نے واقعی انسانی تہذیب کی بنیاد رکھی۔ بلا شبہ اس کی میراث آج بھی ہمارے ارد گرد موجود ہے۔ ہفتے کے 7 دن، دن کے 24 گھنٹے اور دائرے کے 360 ڈگری، یہ سب تصورات وہیں سے آئے ہیں۔ صحیح۔ ان کی کہانی صرف ماضی کا قصہ نہیں، یہ ہماری اپنی تہذیب کی شروعات کی کہانی ہے۔ انہوں نے وہ راستہ بنایا جس پر آج ہم سب چل رہے ہیں۔ آخر میں ایک سوال جو ان ذرائع کو پڑھ کر ذہن میں آتا ہے، میسوپوٹیمیا کے مذہبی نظریے کے مطابق انسانوں کو دیوتاؤں نے صرف اپنی خدمت کے لیے پیدا کیا تھا۔ جی، یہ ان کا بنیادی عقیدہ تھا۔ تاکہ وہ دیوتاؤں کے لیے کام کریں، ان کے لیے کھانا اگائیں اور ان کے مندروں کی دیکھ بھال کریں۔ مطلب انسانیت کا مقصد اپنی بھلائی نہیں بلکہ دیوتاؤں کی غلامی تھا۔ یہ ایک بہت گہرا نکتہ ہے۔ تو سننے والوں کے لیے غور طلب سوال یہ ہے، یہ بنیادی سوچ کہ انسانیت کا کام ایک اعلیٰ طاقت کے لیے محنت کرنا ہے، ایک پوری تہذیب کی نفسیات، اس کے فن، اس کے قوانین اور اس کی اقدار کو کیسے شکل دیتی ہے؟ اور کیا اس خیال کی گونج ہمیں بعد کی ثقافتوں، مذاہب اور فلسفوں میں بھی کسی نہ کسی شکل میں سنائی دیتی ہے؟ آج ہم تاریخ کے ایک ایسے دور میں جا رہے ہیں جو اکثر بڑی سلطنتوں کے سائے میں چھپ جاتا ہے۔ جی بالکل۔ ہم بات کر رہے ہیں میسوپوٹیمیا کی، تقریباً 320 قبل مسیح سے 620 عیسوی تک۔ یہ تقریباً 1000 سال کا عرصہ ہے۔ جی، جو سکندر اعظم کے بعد شروع ہوتا ہے اور اسلام کے آغاز پر ختم ہوتا ہے۔ ہمارے پاس جو ماخذ ہیں وہ بتاتے ہیں کہ اس دوران تہذیب کے اس قدیم گہوارے نے 3 بڑی سلطنتوں کو بنتے اور بگڑتے دیکھا: سلوکی، پارتھی اور ساسانی۔ اور یہ صرف بادشاہوں اور جنگوں کی کہانی نہیں ہے، یہ اس سے کئی زیادہ گہری ہے۔ اس دور میں قدیم میسوپوٹیمیا کی ہزاروں سال پرانی شناخت، اس کے دیوتا، اس کی زبان، سب کچھ بدل گیا۔ جی مکمل طور پر بدل گیا۔ ہم یہی دیکھیں گے کہ کس طرح ایک دنیا ختم ہوئی اور ایک نئی دنیا نے جنم لیا، جس کی بنیادیں آنے والے دور کے لیے رکھی گئیں۔ اچھا، تو آئیے اس کہانی کو وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں سے یہ شروع ہوتی ہے۔ سکندر کی موت کے بعد ایک بہت بڑی سلطنت تھی جو بکھر گئی۔ میسوپوٹیمیا کس کے حصے میں آیا؟ وہ علاقہ سکندر کے ایک سب سے قابل جنرل سلوکس اول نکاتور کے حصے میں آیا۔ اب ذرا سوچیں، ایک مقدونیائی یونانی حکمران ایک ایسی سرزمین پر حکومت کر رہا ہے جس کی تاریخ خود یونان سے بھی پرانی ہے۔ بالکل۔ ماخذ بتاتا ہے کہ وہ 312 قبل مسیح میں بابل میں داخل ہوا، اور یہ ایک بہت بڑی سمبولک تبدیلی تھی۔ اور اس نے آتے ہی ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ قدیم بابل کے قریب دریائے دجلہ کے کنارے ایک نیا دارالحکومت سلوکیہ تعمیر کروایا۔ یہ تو بہت بڑی بات تھی۔ جی، یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی قدیم شہر کے بغل میں ایک بالکل نیا جدید شہر کھڑا کر دے۔ تو اس سے فرق کیا پڑا؟ اس نے میسوپوٹیمیا کو ایک طرح سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ ایک طرف سلوکیہ جیسے یونانی طرز کے شہر تھے جنہیں پولس کہا جاتا تھا، جہاں جمہوریت کی ایک شکل تھی، ایک سینٹ تھی۔ مطلب شہری خود مختار تھے۔ جی، اور دوسری طرف بابل جیسے روایتی شہر تھے جو اپنے پرانے مذہبی اور سماجی طریقوں پر قائم رہے۔ تو یہ کوئی مکمل ثقافتی قبضہ نہیں تھا، بلکہ 2 مختلف نظام ایک ساتھ چل رہے تھے۔ ماخذ میں اس دور کے میسوپوٹیمیا کو 4 الگ الگ علاقوں میں بھی تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ تھوڑا واضح کریں کہ یہ علاقے کون سے تھے؟ بالکل۔ جنوب میں خلیج فارس کے قریب چراسین کی بندرگاہی ریاست تھی، جو تجارت کا ایک اہم مرکز تھا۔ صحیح۔ وسط میں بابلونیا کا قدیم علاقہ تھا، تہذیب کا دل۔ شمال میں چھوٹی چھوٹی ریاستیں تھیں جیسے گورڈین اور اوسروئیں، جہاں ارامی بولنے والی آبادی تھی، اور پھر باقی صحرائی علاقہ تھا۔ تو یہ ایک متحد علاقہ نہیں تھا، مطلب مختلف ثقافتوں کا ایک مجموعہ تھا۔ بالکل۔ سلوکی دور کی ایک اور دلچسپ بات جس کا ماخذ میں ذکر ہے وہ ہے ایک نئے کیلنڈر کا آغاز۔
سلوکی نظام تاریخ، یہ سننے میں تو ایک انتظامی تبدیلی لگتی ہے، لیکن کیا اس کا اثر اس سے کہیں زیادہ گہرا تھا؟ یہ ایک انقلابی قدم تھا۔ اس سے پہلے تاریخ کا حساب بادشاہوں کے دور حکومت کے مطابق رکھا جاتا تھا، جیسے بادشاہ حمورابی کا 5واں سال۔ اور جب بادشاہ مرتا تو گنتی دوبارہ شروع ہو جاتی۔ جی، سلوکیوں نے 311 قبل مسیح کو سال اول مان کر ایک مستقل کیلنڈر شروع کیا۔ اس نے پہلی بار تاریخ کو ایک مسلسل دھارے کے طور پر دیکھنے کا موقع دیا۔ اچھا، اس سے ریاست کو طویل مدتی منصوبہ بندی، ٹیکس وصولی اور فوجی مہمات کو منظم کرنے میں بہت آسانی ہوئی۔ یہ صرف وقت گننے کا طریقہ نہیں تھا، یہ ریاست کو چلانے کا ایک نیا اور زیادہ مؤثر طریقہ تھا۔ یہ بہت دلچسپ ہے کہ سلوکیوں کی نظریں ہمیشہ مغرب کی طرف مصر کے ساتھ جنگوں پر لگی رہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے مشرق میں اپنی گرفت پر زیادہ توجہ نہیں دی۔ بالکل یہی ہوا، ان کی ساری توانائی اور وسائل مغرب میں خرچ ہو رہے تھے۔ تو اس خلا کو کس نے بھرا؟ اسی خلا کی وجہ سے دو نئی طاقتیں ابھریں۔ ایک تو پلمائرا اور حترا جیسے کاروانی شہر تھے، جو صحرا میں تجارت کے راستوں پر قابض ہو کر امیر اور طاقتور ہو گئے۔ اور دوسری اور سب سے اہم طاقت مشرق سے آنے والے پارتھی تھے۔ 141 قبل مسیح میں جب پارتھی بادشاہ متھریڈیٹس اول نے سلوکیہ پر قبضہ کیا تو یہ میسوپوٹیمیا میں یونانی دور کے خاتمے کا باقاعدہ اعلان تھا۔ تو یونانی باہر ہو گئے اور پارتھی آ گئے۔ یہ پارتھی کون تھے اور ان کا انداز سلوکیوں سے اتنا مختلف کیوں تھا؟ پارتھی وسطی ایشیا سے آنے والے ایرانی قبیلے تھے۔ ان کا نظام سلوکیوں سے بالکل الٹ تھا۔ جہاں سلوکی ایک مرکزی حکومت قائم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہیں پارتھیوں نے ایک جاگیردارانہ طرز کی سلطنت قائم کی۔ جی، جس میں 18 مقامی ریاستوں کو خود مختاری حاصل تھی۔ بادشاہوں کا بادشاہ تو تھا، لیکن مقامی حکمران اپنے معاملات میں آزاد تھے۔ یہ ایک بہت لچکدار اور غیر مرکزی ماڈل تھا۔ اور آتے ہی ان کا ٹکراؤ مغرب کی نئی سپر پاور روم سے ہوا۔ 53 قبل مسیح کی جنگ ہیران کا ذکر تاریخ میں بہت اہم ہے۔ یہ ایک فیصلہ کن لمحہ تھا۔ اس جنگ میں رومیوں کو صرف شکست نہیں ہوئی، ان کی تذلیل ہوئی تھی۔ پارتھی گھڑ سوار تیر اندازوں نے رومی لشکر کو تباہ کر دیا اور ان کے مشہور عقابی جھنڈے چھین لیے۔ جو روم کے لیے ایک بہت بڑی بے عزتی تھی۔ بہت بڑی۔ اس ایک جنگ نے مشرق میں طاقت کا توازن صدیوں کے لیے بدل دیا اور روم اور فارس کے درمیان ایک طویل دشمنی کا آغاز کیا، جس میں آرمینیا جیسی ریاستیں شطرنج کے مہرے بن کر رہ گئیں۔ پارتھی سلطنت کی اندرونی ساخت بھی بہت دلچسپ لگتی ہے۔ ماخذ میں ایک کہانی کا ذکر ہے جو کسی فلم کی طرح لگتی ہے، 2 ڈاکو بھائیوں کی ایک آزاد یہودی ریاست۔ ہاں، یہ کہانی پارتھی نظام کی لچک کو بہترین طریقے سے ظاہر کرتی ہے۔ 2 یہودی بھائی ایسیڈینیس اور اینیلائس، جو بنیادی طور پر ڈاکو تھے، انہوں نے بابل کے دلدلوں میں اپنی ایک چھوٹی سی ریاست قائم کر لی۔ اور وہ قائم رہی؟ وہ 15 سال تک قائم رہی۔ پارتھی سلطنت نے انہیں روکنے کے بجائے ان کی طاقت کو تسلیم کر لیا۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ مرکزی حکومت کا کنٹرول کتنا محدود تھا۔ ثقافتی طور پر پارتھیوں نے فل ہیلن یعنی یونانیوں کے دوست کے طور پر آغاز کیا، جیسا کہ ان کے سکوں پر بھی لکھا ہوتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ یہ بدل گیا۔ جی، بہت اہم تبدیلی آئی۔ شروع میں یونانی ثقافت کا اثر بہت گہرا تھا، لیکن آہستہ آہستہ، خاص طور پر آخری 2 صدیوں میں، ایرانی اثر و رسوخ غالب آ گیا۔ اور یہیں پر مذہب کی تبدیلی کا موڑ آتا ہے۔ بالکل۔ قدیم میسوپوٹیمیا کے شہروں کے دیوتا جیسے مردوک اور اینانا اب مکمل طور پر ختم ہو رہے تھے۔ تو ان کی جگہ کون لے رہا تھا؟ ایک پورا میلٹنگ پاٹ تیار ہو رہا تھا۔ یونانی، ایرانی اور مقامی سامی عقائد آپس میں مل رہے تھے۔ ہترا جیسے شہر میں سورج دیوتا شمش کی پوجا تو ہو رہی تھی، لیکن ایک نئے انداز میں۔ اور اسی دوران بڑے مذاہب بھی ابھر رہے تھے۔ جی، جو آج بھی دنیا میں موجود ہیں۔ یہودیت بابل میں ایک منظم شکل اختیار کر رہی تھی، عیسائیت مشرق میں پھیلنا شروع ہو چکی تھی، اور ایک نیا مذہب مندائیت بھی سامنے آ رہا تھا۔ مندائیت کیا ہے؟ یہ نام بہت سے لوگوں کے لیے نیا ہوگا۔ مندائیت ایک قدیم غناستی مذہب ہے جس کے پیروکار یحییٰ علیہ السلام کو اپنا آخری نبی مانتے ہیں۔ یہ مذہب اسی دور میں میسوپوٹیمیا میں پروان چڑھا، اور حیرت انگیز طور پر اس کے پیروکار آج بھی عراق اور ایران میں موجود ہیں۔ تو قدیم دیوتاؤں کی جگہ اب عالمگیر مذاہب لے رہے تھے جن کا تعلق کسی ایک شہر سے نہیں تھا۔ بالکل،
جن کا تعلق پوری انسانیت سے تھا۔ تو پارتھیوں کا غیر مرکزی نظام آخرکار کمزور پڑا اور ان کی جگہ ساسانیوں نے لے لی۔ کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ساسانیوں کا آنا قدیم میسوپوٹیمیا کی باقی ماندہ شناخت کے لیے آخری ضرب ثابت ہوا؟ بالکل۔ اردشیر اول نے 224 عیسوی میں آخری پارتھی بادشاہ کو شکست دے کر ساسانی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ یہ پارتھیوں کے برعکس ایک انتہائی مرکزی، جارحانہ اور قوم پرست پارسی سلطنت تھی۔ اور ان کا مقصد قدیم حکامنشی سلطنت کی شان و شوکت کو بحال کرنا تھا۔ جی ہاں، اور انہوں نے زرتشتی کو ریاستی مذہب کا درجہ دے کر ایک مضبوط مذہبی شناخت قائم کی۔ جب میں نے ماخذ میں خسرو اول کی ٹیکس اصلاحات کے بارے میں پڑھا تو مجھے لگا کہ یہ صرف پیسے جمع کرنے کا نظام نہیں تھا، بلکہ لوگوں کی زندگی پر ریاست کے کنٹرول کو بڑھانے کا ایک بہت بڑا قدم تھا۔ کیا یہ درست ہے؟ آپ نے بالکل صحیح سمجھا۔ اس سے پہلے ٹیکس فصل کی پیداوار کا ایک حصہ ہوتا تھا جو ہر سال بدل سکتا تھا۔ صحیح۔ خسرو نے پوری سلطنت کی زمین کا سروے کروایا اور قابل کاشت زمین کی قسم، پانی کی دستیابی اور یہاں تک کہ کھجور کے درختوں کی تعداد کی بنیاد پر ایک مستقل نقد ٹیکس مقرر کر دیا۔ مطلب ریاست کو اب سب کچھ معلوم تھا۔ جی، ریاست کو معلوم تھا کہ کس کے پاس کتنی زمین ہے اور اسے کتنا ٹیکس دینا ہے۔ یہ کنٹرول کی ایک بالکل نئی سطح تھی۔ اس مرکزی اور مذہبی ریاست میں غیر زرتشتی برادریوں جیسے یہودیوں اور عیسائیوں کی کیا حیثیت تھی؟ یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ تھا۔ ساسانیوں نے مختلف مذہبی گروہوں کو ملت کی طرح منظم کیا۔ یہودیوں کے رہنما کو ایگزیلارک کہا جاتا تھا، جس کا مطلب ہے جلا وطنی کا شہزادہ، اور اسے اختیارات بھی دیے گئے تھے۔ ہاں، اسے ساسانی حکومت نے اپنی کمیونٹی پر ٹیکس لگانے اور قانونی فیصلے کرنے کے اختیارات دیے تھے۔ یہ ایک طرح کی خود مختاری تھی، لیکن ریاست کی اجازت سے۔ لیکن عیسائیوں کے لیے حالات زیادہ مشکل تھے۔ کیوں؟ کیونکہ چوتھی صدی میں ان کے بڑے دشمن رومی سلطنت نے عیسائیت کو سرکاری مذہب بنا لیا تھا۔ اچھا، تو اب میسوپوٹیمیا کے عیسائیوں کو شک کی نگاہ سے دیکھا جانے لگا؟ بالکل، انہیں روم کا حامی اور سلطنت کا غدار سمجھا جانے لگا۔ خاص طور پر شاپور دوم کے دور میں ان پر شدید ظلم و ستم ہوا اور اضافی ٹیکس لگائے گئے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نئی دنیا میں مذہب اور سیاست کس طرح ایک دوسرے سے جڑ چکے تھے۔ تو اگر ہم اس پورے دور کو سمیٹیں، تقریباً 1000 سال کی تاریخ کو، تو سب سے بڑی تبدیلی کیا تھی؟ ہم نے میسوپوٹیمیا کو ایک یونانی کالونی سے فارس اور روم کے درمیان میدان جنگ بنتے دیکھا، لیکن اس سب کے نیچے کیا ہو رہا تھا؟ سب سے بڑی تبدیلی یہ تھی کہ قدیم میسوپوٹیمیا کی تہذیب، جس کی بنیاد یونیفارم رسم الخط، شہروں کے دیوتاؤں اور مندر کی معیشت پر تھی، وہ اس دور میں مکمل طور پر ماضی کا حصہ بن گئی۔ اور اس کی جگہ ایک نئی دنیا نے لے لی۔ جی، ایک ایسی دنیا جس کی تعریف عالمگیر مذاہب اور مرکزی بیوروکریٹک سلطنتوں نے کی۔ یہ قدیم دنیا سے قرون وسطیٰ کی طرف منتقلی کا ایک ڈرامائی باب تھا۔ وہ دنیا جو گلگامش اور ہمورابی نے بنائی تھی، وہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے، ایک پوری تہذیب کا آہستہ آہستہ تاریخ میں گم ہو جانا۔ جی ہاں، اور یہ ہمیں ایک آخری غور طلب نقطے کی طرف لاتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ہمارے سامنے موجود مخوض میں اس پورے دور کے دوران عرب قبائل کی دراندازی اور سرحدی علاقوں میں ان کے بڑھتے ہوئے اثر و رسوخ کا بار بار ذکر ملتا ہے۔ صحیح، جیسے پلمائرا پر عرب خاندانوں کی حکومت تھی۔ بالکل، ساسانیوں نے بھی عرب اتحادیوں کو اپنی سرحدوں کی حفاظت کے لیے استعمال کیا۔ ہم جانتے ہیں کہ ساسانی دور کا خاتمہ عرب فتوحات پر ہوتا ہے۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ فتوحات اچانک ہوئیں یا اس طویل عرصے کی آبادیاتی تبدیلی نے ان کے لیے پہلے سے ہی راہ ہموار کر دی تھی۔ یہ صرف سلطنتوں کی لڑائی نہیں تھی، بلکہ لوگوں کی ایک ایسی خاموش نقل و حرکت بھی جو اندر ہی اندر اس سرزمین کی ساخت کو بدل رہی تھی، اور ایک ایسی تبدیلی کی بنیاد رکھ رہی تھی جو نہ صرف میسوپوٹیمیا بلکہ پوری دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے گی۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ آج ہم بات کر رہے ہیں قدیم میسوپوٹیمیا کے فن اور فن تعمیر کی۔ جی، اور یہ صرف پرانی عمارتوں یا ٹوٹے ہوئے مجسموں کی خشک تاریخ نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ آج ہمارا مقصد یہ سمجھنا ہے کہ ایک تہذیب اپنے خوف،
اپنی امیدوں اور اپنی طاقت کو مٹی اور گارے میں کیسے ڈھالتی تھی۔ بالکل، اور اس فن کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان کے ذہن میں اترنا پڑے گا۔ یوں سمجھیں کہ 3 بنیادی باتیں ہیں جو ان کی ہر تخلیق پر اثر انداز ہوئیں۔ اچھا، پہلی چیز ہے ماحول۔ میسوپوٹیمیا یعنی 2 دریاؤں کے بیچ کی زمین ایک بہت ہی غیر متوقع جگہ تھی، کبھی تباہ کن سیلاب تو کبھی جھلسا دینے والی خشک سالی۔ تو اس کا ان کے عقائد پر بھی گہرا اثر پڑا ہوگا۔ بہت گہرا۔ اس نے ایک ایسے مذہبی عقیدے کو جنم دیا جو کافی مایوس کن تھا، جہاں انسان دیوتاؤں کے رحم و کرم پر تھے۔ یعنی فن صرف سجاوٹ یا خوبصورتی کے لیے نہیں تھا، بلکہ بقا کا ایک ذریعہ تھا۔ یہی تو اس میں سب سے اہم بات ہے۔ ہم آج فن کو ایک خوبصورت چیز سمجھتے ہیں، ان کے لیے یہ ٹیکنالوجی کی طرح تھا۔ جس طرح ہم ڈیم بناتے ہیں، وہ دیوتاؤں کو خوش کرنے کے لیے مندر بناتے تھے۔ اچھا اچھا، دوسری بات، مذہب کا مرکزی کردار۔ ابتدائی دور میں تو مندر ہی ریاست تھے، وہی معیشت چلاتے تھے۔ تو ساری توجہ مندروں پر تھی، محلات پر نہیں؟ جی بالکل۔ اور تیسری اور سب سے بڑی حقیقت تھی مواد کی کمی۔ جنوبی میسوپوٹیمیا میں پتھر تھا ہی نہیں۔ یہ تو ایک بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر آپ کے پاس پتھر نہیں ہے تو آپ یادگاریں کیسے بنائیں گے؟ انہوں نے اسی کمزوری کو اپنی سب سے بڑی طاقت بنا لیا۔ انہوں نے مٹی اور گارے میں وہ کمال حاصل کیا جو آج بھی عقل کو دنگ کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے سفر کا آغاز کرتے ہیں جہاں سے سب شروع ہوا، سمیری دور سے۔ یہ وہ وقت ہے جب ہم تقریباً 3100 قبل مسیح میں پہلی بار بڑی عمارتیں دیکھتے ہیں۔ جی، اور یہاں ہمیں مندروں کی 2 بنیادی اقسام نظر آتی ہیں۔ ایک وہ جو زمین کی سطح پر بنے، اور دوسرے وہ جو ایک اونچے چبوترے یا پلیٹ فارم پر تعمیر کیے گئے۔ اور یہی چبوترے والے مندر بعد میں زیگوراٹ بنے۔ بالکل، وہ اصل میں مصنوعی پہاڑ تھے۔ اور ان کی دیواروں کا کیا؟ کچی اینٹوں کی دیواریں تو بہت سادہ لگتی ہوں گی۔ وہیں تو ان کی ذہانت نظر آتی ہے۔ وہ دیواروں پر صرف رنگ نہیں کرتی تھیں، انہوں نے ایک بالکل منفرد ٹیکنیک ایجاد کی۔ کیا تھی وہ؟ وہ مٹی کی چھوٹی چھوٹی مخروطی شکل کی کیلیں بناتی تھیں، ٹیراکوٹا کونز۔ مٹی کی کیلیں؟ جی، ان کے سروں کو کالے، سرخ یا سفید رنگ میں ڈبو کر پھر انہیں گیلی دیوار میں پچی کاری کی طرح دھسا دیتی تھیں۔ ایک منٹ، تو وہ دیواروں پر پینٹ نہیں کر رہے تھے، بلکہ ہزاروں چھوٹی رنگین کیلیں ٹھوک کر ایک پائیدار چمکدار سطح بنا رہے تھے۔ یہ تو آج کے پکسل آرٹ جیسا نہیں ہے؟ بالکل، یہ قدیم پکسل آرٹ ہی تھا۔ اس سے دیوار موسم سے محفوظ بھی ہو جاتی تھی اور ایک چمکدار نمونہ بھی بن جاتا تھا۔ یہ تو کمال کی بات ہے۔ اب آتے ہیں مجسمہ سازی پر۔ پتھر کی کمی کی وجہ سے انہوں نے ہر دستیاب مواد استعمال کیا۔ ہمیں تانبے کے بنے ہوئے آدھے قد کے مجسمے ملے ہیں۔ اور ان کی ایک خاص ٹیکنیک بھی تھی، ہے نا؟ جی، مرکب مجسمے بنانا، یعنی مختلف قیمتی مواد کو جوڑ کر ایک فن پارہ تخلیق کرنا۔ اس کی کوئی مثال جو آج بھی موجود ہو؟ سب سے شاندار مثال ار کے شاہی مقبروں سے ملنے والا ہارپ ہے۔ اس کا لکڑی کا حصہ تو گل گیا، لیکن اس پر لگا بیل کا سر آج بھی موجود ہے، جو سونے اور لاجورد جیسے قیمتی نیلے پتھر سے بنا ہے۔ واہ! یہ صرف مواد کی کمی کا حل نہیں تھا، بلکہ اپنی دولت اور طاقت کا مظاہرہ بھی تھا۔ اور ان مجسموں کا انداز کیسا تھا؟ تل ہسپر سے ملنے والے مجسموں کی تصاویر میں ان کی بہت بڑی بڑی آنکھیں نظر آتی ہیں۔ کیا یہ صرف ایک فنی انداز تھا؟ نہیں، اس کے پیچھے ایک گہرا مطلب تھا۔ یہ مجسمے، جنہیں ووٹو فگرز کہتے ہیں، امیر لوگ بنوا کر مندروں میں رکھواتے تھے تاکہ وہ ان کی جگہ ہر وقت دیوتاؤں کی عبادت کرتے رہیں۔ اچھا، تو وہ بڑی آنکھیں مسلسل عبادت کی علامت تھی؟ بالکل، اسی ناختم ہونے والی عبادت، اسی خوف اور امید کی۔ اور ریلیف نقش و نگار کا بھی بہت ذکر ملتا ہے۔ یہ صرف دستخط نہیں تھے، آپ کے انگوٹھے کے سائز کی ایک چیز جس پر پوری کہانی کندہ ہوتی تھی۔ جب آپ اسے گیلی مٹی پر گھماتے تو وہ پوری تصویر سامنے آ جاتی۔ تو سمیری فن میں دیوتا اور مندر مرکز میں تھے، لیکن پھر اکادی آئے۔ جی، اور سب کچھ بدل گیا۔ سارگون آف اکاد ایک فوجی فاتح تھا جس نے دنیا کی پہلی سلطنت قائم کی۔ تو اس کے ساتھ ہی فن کا محور بھی بدل گیا؟ بالکل، محور دیوتاؤں سے ہٹ کر خود بادشاہ کی ذات پر مرکوز ہو گیا۔ اب فن کا مقصد بادشاہ کی طاقت، اس کی فتوحات اور اس کی شان و شوکت کو ظاہر کرنا تھا۔ تو اب ہمیں فن پاروں میں بادشاہ ہیرو کے طور پر نظر آتا ہے؟ جی،
2 مثالیں اس دور کی کہانی سناتی ہیں۔ ایک تو نینوا سے ملنے والا کونسی کا شاندار سر، جسے اکثر سارگون کا مجسمہ سمجھا جاتا ہے، اس میں جو حقیقت پسندی ہے وہ کمال ہے۔ اور دوسری اس سے بھی زیادہ اہم مثال سارگون کے پوتے نارام سین کا مشہور کتبہ ہے۔ اس کتبے میں ایسا کیا خاص ہے؟ اس میں نارم سن اپنی فوج کو فتح کی طرف لے جا رہا ہے، لیکن خاص بات یہ ہے کہ اس نے سینگوں والا وہ تاج پہنا ہے جو اس سے پہلے صرف دیوتا پہنتے تھے۔ اچھا، تو یہ ایک کھلا اعلان تھا کہ بادشاہ اب خود ایک دیوتا کی طرح ہے؟ بالکل، یہ فن کے ذریعے کیا جانے والا ایک بہت بڑا سیاسی اور مذہبی دعویٰ تھا۔ لیکن اکادی سلطنت زیادہ دیر قائم نہیں رہی۔ نہیں، لیکن اس کے زوال کے بعد ہمیں سمیری فن کا ایک شاندار احیاء نظر آتا ہے، خاص طور پر لکشک شہر میں گودیا نامی حکمران کے دور میں۔ تو یہ ایک طرح سے سمیری اقدار کی طرف واپسی تھی؟ جی، گودیا نے خود کو دیوتا نہیں کہا، بلکہ ایک پرہیزگار، مندر تعمیر کرنے والے حکمران کے طور پر پیش کیا۔ اس کے مجسمے ڈائرائڈ جیسے انتہائی سخت پتھر سے بنے ہیں۔ ان مجسموں میں اکادی دور کی وہ فوجی اکڑ نہیں؟ نہیں، بلکہ ایک پرسکون، پر اعتماد اور روحانی اتھارٹی نظر آتی ہے۔ تو کیا اس کا اثر ہمیں فن تعمیر پر بھی نظر آتا ہے؟ بہت گہرا اثر نظر آتا ہے۔ اسی دور میں جسے سمیری نشات ثانیہ کہا جا سکتا ہے، زگرتس کی تعمیر اپنے عروج پر پہنچی۔ اور کا مشہور زگرت اسی دور کا ہے؟ جی، ایریدو اور نیپور جیسے شہروں میں دیو ہیکل زگرتس تعمیر کیے گئے۔ یہ صرف سیڑھیوں والے ٹاور نہیں تھے، بلکہ کائنات کے پہاڑ کی علامت تھے۔ ان کی تعمیر میں کوئی خاص بات جو انہیں اتنا پائیدار بناتی ہو؟ ان کا بنیادی ڈھانچہ کچی اینٹوں کا ہوتا تھا، لیکن باہر کی طرف پکی ہوئی اینٹوں کا ایک موٹا غلاف چڑھایا جاتا تھا جو انہیں موسم سے بچاتا تھا۔ اور میں نے پڑھا ہے کہ ان کی دیواریں بالکل سیدھی نہیں ہوتی تھیں۔ آپ نے صحیح پڑھا ہے، ان میں ہلکا سا خم رکھا جاتا تھا جس سے وہ حقیقت سے زیادہ بلند اور پرشکا نظر آتے تھے۔ یہ ایک بصری دھوکہ تھا جو ان کی عظمت کو بڑھاتا تھا۔ اور مشہور ٹاور آف بابل کا تعلق بھی؟ جی، اس کا تعلق بھی بابل کے عظیم زگرت سے ہی جوڑا جاتا ہے۔ اور مقبروں کے بارے میں کیا مصریوں کی طرح یہ بھی بڑے مقبرے بناتے تھے؟ ہمیں زیر زمین شاہی مقبرے ملتے ہیں۔ ان کی سب سے دلچسپ بات ان کی چھتیں ہیں۔ وہ کوربل والٹنگ کی تکنیک سے بنائی گئی تھیں۔ یہ کیا تکنیک ہے؟ یوں سمجھیں کہ آپ اینٹوں کی 2 دیواریں ایک دوسرے کے قریب لا رہی ہیں اور ہر اگلی اینٹ پچھلی والی سے تھوڑی سی آگے نکلی ہوئی ہے۔ جب یہ دونوں دیواریں اوپر جا کر مل جاتی ہیں تو ایک تکونی چھت بن جاتی ہے، بغیر کسی ستون یا شہتیر کے۔ بالکل، یہ اس دور میں انجینئرنگ کا ایک کمال تھا۔ تو پرہیزگار مندر بنانے والوں سے اب ہم شمال کی طرف چلتے ہیں، قدیم دنیا کی سب سے بڑی فوجی مشین اسیری سلطنت کی طرف۔ مجھے اندازہ ہے کہ ان کا فن بالکل مختلف ہونے والا ہے۔ بالکل مختلف۔ اسیریوں کے لیے فن کا مرکز مذہب نہیں، بلکہ بادشاہ اور اس کی فوجی طاقت تھی۔ ان کی سب سے بڑی فنی کامیابیاں مندر نہیں، بلکہ عالی شان محلات تھے۔ نمرود، خرساباد اور نینویا کے محلات؟ جی، یہ محلات صرف رہنے کی جگہ نہیں تھے، بلکہ شاہی پروپیگنڈا کی مشینیں تھیں۔ ان کے فن کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا تھی؟ بلا شبہ ریلیف نقش و نگار۔ ان کا اصل میدان دیواروں پر کہانیاں بیان کرنا تھا، اور اس کی شروعات محل کے دروازے سے ہی ہو جاتی تھی۔ ان مشہور پروں والے بیلوں کے ساتھ؟ جی، لاماسو، یہ انسانوں کے سر والے پروں والے بیل یا شیر تھے، اور یہ 2 رخی ریلیف کی بہترین مثال ہیں۔ اچھا، یہ ایک بصری چال تھی، ہے نا؟ جی، جب آپ گیٹ کے سامنے کھڑے ہوتے تو آپ کو اس کے 2 ٹانگیں نظر آتی اور لگتا کہ جانور ساکت کھڑا آپ کو گھور رہا ہے، لیکن جیسے ہی آپ گیٹ سے گزرنا شروع کرتے، آپ کو اس کی 4 ٹانگیں حرکت میں نظر آتی، گویا وہ آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ یہ دیکھنے والے پر طاقت اور جادو کا تاثر چھوڑنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا تھا۔ یہ تو کمال ہے، مطلب ایک طرح سے انٹریکٹیو آرٹ جو آپ کو ڈرانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور محل کے اندر کیا ہوتا تھا؟ محل کے اندرونی دیواروں پر پتھر کی بڑی بڑی سلوں کے ذریعے ایک نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہوتا تھا نقش و نگار کا۔ یوں سمجھیں کہ یہ قدیم دنیا کی گرافک ناولز تھیں۔ واو! ان پر جنگ کی تفصیلات، شہروں کو فتح کرنے کے مناظر، بادشاہ کے شیروں کا شکار کرنے کے واقعات، سب کچھ انتہائی باریکی سے دکھایا جاتا تھا۔ تو یہ آنے والے سفیروں کو ایک پیغام دیتے تھے؟ بالکل،
بادشاہ کی ناقابل شکست طاقت کی کہانی سناتے تھے۔ کیا یہ سارا فن صرف پتھر تک ہی محدود تھا؟ نہیں، انہوں نے کانسی پر بھی شاندار کام کیا، اور جہاں پتھر نہیں ہوتا تھا وہاں دیواری مصوری کا استعمال ہوتا تھا۔ ہمیں اسیری آئیوریز یعنی ہاتھی دانت کی بنی چیزیں بھی بڑی تعداد میں ملی ہیں۔ تو اسیری سلطنت جو بے رحمانہ فوجی طاقت پر کھڑی تھی آخرکار ختم ہو گئی، لیکن اس کی راکھ سے بابل ایک بار پھر اٹھ کھڑا ہوا۔ جی، نو بیبلونی دور، اور خاص طور پر بخت نصر دم کا زمانہ، اس نے بابل کو قدیم دنیا کا سب سے شاندار شہر بنا دیا۔ اور اس دور کی سب سے بڑی فنی کامیابی بلا شبہ اشتار گیٹ ہے۔ بالکل۔ اس گیٹ میں ایسی کیا خاص بات تھی جو اسے آج بھی یاد رکھا جاتا ہے؟ یہ کچی اینٹوں کے فن تعمیر کا نقطۂ عروج تھا۔ ذرا تصور کریں، ایک دیو ہیکل دروازہ جس کی دیواریں شیشے کی طرح چمکتی ہوئی نیلی ٹائلوں سے ڈھکی ہوئی ہیں، اور ان ٹائلوں پر جانوروں کی تصویریں تھیں۔ جی، ریلیف میں بنے ہوئے شیر، بیل اور افسانوی ڈریگن ایک جلوس کی شکل میں چل رہے۔ یہ عام موزائک تو نہیں تھا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ ہر جانور کو بنانے والی ہر اینٹ کو ایک خاص سانچے میں الگ سے ڈھالا جاتا تھا، اس پر رنگ کیا جاتا، اسے پکایا جاتا اور پھر ایک بہت بڑے پزل کی طرح جوڑا جاتا تھا۔ یعنی ہر اینٹ ایک کسٹم میڈ ٹکڑا تھی۔ یہ تو ناقابل یقین حد تک مہنگا اور پیچیدہ کام ہوگا۔ بالکل، یہ بابلی سلطنت کی بے پناہ دولت، ان کی تکنیکی مہارت اور ان کے نظم و ضبط کی علامت تھی۔ یہ صرف ایک دروازہ نہیں تھا، یہ ایک پیغام تھا۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟ میسوپوٹیمیا کا فن صرف تاریخ کا ایک باب نہیں ہے؟ نہیں، یہ اس بات کی ایک لازوال کہانی ہے کہ کس طرح انسان اپنے ماحول کی سخت ترین رکاوٹوں کے باوجود تخلیقی بلندیوں کو چھو سکتا ہے۔ انہوں نے گارے اور مٹی سے وہ یادگاریں بنائیں جو پتھر کے عظیم ترین تعمیرات کا مقابلہ کرتی ہیں اور آج بھی ہمیں حیران کرتی ہیں۔ اور اس میں سامعین کے لیے ایک آخری سوچ یہ ہے کہ طاقت، مذہب اور فن کا یہ گہرا تعلق کتنا قدیم ہے، چاہے وہ اشتار گیٹ کی شان و شوکت ہو یا اسیری محلات کے ریلیف، ان کا مقصد ہمیشہ ناظر پر ایک خاص تاثر چھوڑنا تھا، ایک خاص بیانیہ قائم کرنا تھا۔ بالکل۔ یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے، آج کے دور میں ہماری یادگار عمارتیں، ہمارے عوامی فن پارے اور ہمارے ڈیجیٹل شاہکار ہماری تہذیب کے بارے میں آنے والی نسلوں کو کیا کہانی سنائیں گے؟ آج ہم ایک ایسی دنیا میں جھانکنے والے ہیں جو 3000 سال تک قائم رہی، میسوپوٹیمیا کی دنیا۔ جی بالکل۔ اور ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ لوگ کائنات کو، اپنے دیوتاؤں کو اور خود اپنی زندگی کو کیسے دیکھتے تھے۔ اور ہمارے پاس اس کو سمجھنے کا جو ذریعہ ہے وہ ہزاروں سال پرانی مٹی کی تختیاں ہیں، کیونیفارم تحریریں ہیں نا؟ جی کیونیفارم، خاص طور پر ننوا میں اشور بنی پال کی لائبریری سے ملنے والی تحریریں جو ہمیں ان لوگوں کے عقائد اور ان کی کہانیوں کو سمجھنے کا ایک بہت نایاب موقع دیتی ہیں۔ تو آئیے سیدھا اس سوال پر آتے ہیں جس نے ان کی پوری تہذیب کو شکل دی۔ میسوپوٹیمیا کے لوگوں کے نزدیک یہ کائنات آخر تھی کیا؟ اور اس میں انسان کا کردار کیا تھا؟ چلیں اسی بات کو کھولتے ہیں۔ ان کا بنیادی عالمی نظریہ کیا تھا؟ کیا انسان کائنات کا مرکز تھا جیسا کہ بہت سے مذاہب میں ہوتا ہے؟ ان کا ماننا تھا کہ کائنات دیوتاؤں اور انسانوں کی ایک مشترکہ دنیا ہے، لیکن اس میں طاقت کا توازن وہ بری طرح بگڑا ہوا تھا۔ اچھا، کس طرح؟ انسانوں کو صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے بنایا گیا تھا، دیوتاؤں کی خدمت کرنا۔ صرف خدمت کرنا؟ جی، تحریروں کے مطابق انسانوں کی تقدیر ہی یہی تھی کہ وہ دیوتاؤں کی مادی ضروریات پوری کریں، ان کے لیے کھیتی باڑی کریں، مندر بنائیں اور بس ان کی پوجا کریں۔ یعنی انسان ایک مقصد کے لیے تھے، خود مقصد نہیں تھے۔ بالکل۔ تو انسانوں کے تخلیق کا محرک کوئی عظیم منصوبہ نہیں بلکہ دیوتاؤں کی اپنی ضرورت تھی۔ یہ تو کائنات کے بارے میں بہت ہی عملی بلکہ کچھ حد تک مایوس کن نظریہ ہے۔ جی، اور اس کی کہانی اس نقطے کو اور بھی واضح کر دیتی ہے۔ وہ کیا کہانی ہے؟ انسان بنے کیسے؟ اس کی سب سے مشہور کہانی اتراہاسس کی داستان میں ملتی ہے۔ کہانی یہ ہے کہ شروع میں صرف دیوتا تھے، بڑے دیوتا آرام کرتے تھے اور چھوٹے دیوتا ساری محنت کرتے تھے۔ مطلب نہریں کھودنا، کھیتی باڑی، سب کچھ؟ آخر کار وہ اس مشقت سے تنگ آ گئے اور انہوں نے ہڑتال کر دی۔ ایک منٹ، دیوتاؤں کی ہڑتال؟ یہ تو بہت دلچسپ ہے۔
جی، انہوں نے اپنے اوزار جلا دیے اور بڑے دیوتاؤں کے خلاف بغاوت کر دی۔ تو پھر اس بحران کو کیسے حل کیا گیا؟ تب دیوتا اینکی، جو ذہانت اور میٹھے پانی کا دیوتا تھا، اس نے ایک منصوبہ پیش کیا۔ اچھا، اس نے مشورہ دیا کہ ایک دیوتا کو قربان کیا جائے اور اس کے گوشت اور خون کو مٹی میں گوندھ کر ایک نئی مخلوق یعنی انسان بنائی جائے۔ تاکہ وہ دیوتاؤں کی ساری محنت سنبھال سکے؟ بالکل، اس طرح انسانوں کو دیوتاؤں کے مزدوروں کے طور پر تخلیق کیا گیا۔ لیکن یہ تضاد تو بہت عجیب ہے۔ ایک طرف انسان میں دیوتا کا خون ہے جو اسے خاص بناتا ہے، اور دوسری طرف آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ بالکل بے بس تھا۔ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ تو کیا ان کے نزدیک یہ الہی عنصر ایک اعزاز تھا یا ایک بوجھ؟ وہ اسے ایک بوجھ کے طور پر ہی دیکھتے تھے۔ انسان کی فطرت دو حصوں پر مشتمل تھی، مادی یعنی مٹی جو اسے فانی بناتی تھی، اور دوسرا الہی یعنی قربان شدہ دیوتا کا خون جو اسے دیوتاؤں کی خدمت کی ذمہ داری یاد دلاتا تھا۔ صحیح۔ موت کے بعد یہی الہی حصہ، جسے آئٹیمو کہتے تھے، ایک سایہ دار زندگی کے طور پر پاتال میں بھٹکتا رہتا تھا۔ اس الہی خون نے انسان کو طاقت نہیں دی بلکہ ہمیشہ کے لیے دیوتاؤں کا مقروض بنا دیا۔ اور اسی لیے وہ خود کو بے بس سمجھتے تھے۔ بالکل، ان کا عقیدہ تھا کہ انسان مکمل طور پر بے بس ہے۔ کامیابی اس کی اپنی کوشش سے نہیں بلکہ کسی دیوتا کی مہربانی سے ملتی ہے۔ اچھا، ایک قدیم کہاوت تھی جو اس نظریے کا خلاصہ ہے: اپنے ذاتی دیوتا کے بغیر انسان کھا بھی نہیں سکتا۔ یعنی زندگی کا ہر چھوٹا بڑا کام کسی نہ کسی دیوتا کی مرضی پر منحصر تھا۔ تو پھر یہ دیوتا کون تھے؟ ظاہر ہے اگر ہر چیز ان کے ہاتھ میں ہے تو ان کو جاننا بہت ضروری ہوگا۔ کیا ان کی کوئی ترتیب تھی جیسے حکومت ہوتی ہے؟ ہاں بالکل، ایک آسمانی حکومت کی طرح ہی ان کا نظام تھا۔ سب سے اوپر 3 بڑے دیوتا تھے، کائنات کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی طرح؟ آپ کہہ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آن، جسے بعد میں اکادیا نے اینو کہا۔ اچھا، وہ آسمان کا دیوتا اور ہر چیز کا حتمی اختیار تھا۔ اس کے بعد انلل تھا، جو ہوا، طوفان اور زمین کا دیوتا تھا۔ تو وہ فیصلے نافذ کرتا تھا؟ جی، وہ دیوتاؤں کی اسمبلی کے فیصلے نافذ کرتا تھا، گویا وہ کائنات کا CEO تھا۔ اور تیسری بڑی ہستی ننخرساک تھی، پیدائش کی دیوی۔ تو پھر اینکی کا کیا کردار تھا جسے آپ نے ذہین ترین کہا اور جس نے انسانوں کو بنانے کا آئیڈیا دیا؟ اینکی، جسے اکادی زبان میں آیا کہتے ہیں، وہ میٹھے پانی، حکمت اور جادو کا دیوتا تھا۔ وہ ہمیشہ مسائل کا حل نکالتا تھا اور اکثر انسانوں کا ہمدرد بھی ثابت ہوتا تھا۔ یہاں ایک بات واضح کر دیں، یہ جو 2 نام ہیں جیسے آن اور اینو، اینکی اور آیا، جی، یہ اس لیے ہے کہ ہم ہزاروں سال پر محیط تہذیب کی بات کر رہے ہیں۔ سمیری سب سے پہلے تھے اور بعد میں آنے والے اکادیوں نے ان کے بہت سے دیوتاؤں کو اپنا لیا لیکن انہیں اپنے نام دے دیے۔ اس لیے آپ کو اکثر 2 نام ملیں گے۔ اچھا، تو یہ تو سب سے اونچے درجے کے دیوتا ہو گئے۔ ان کے بعد کون آتے تھے وہ دیوتا جن کا نام ہم آج بھی سنتے ہیں، جیسے اشتار؟ وہ اگلی نسل کے دیوتا تھے جو روزمرہ کی زندگی سے زیادہ قریب تھے۔ ان میں چاند دیوتا ننا تھا۔ اکابی میں سن؟ جی، سن، وہ رات کے اندھیرے میں روشنی دیتا تھا اور مویشیوں کی افزائش کا ذمہ دار تھا۔ پھر سورج دیوتا اتو یعنی شاماش تھا، جو انصاف کا دیوتا بھی تھا۔ ٹھیک۔ بالکل، وہ نہ صرف دن کی روشنی لاتا تھا بلکہ زمین پر ہونے والی ہر ناانصافی کو بھی دیکھتا تھا۔ اور محبت اور جنگ کی دیوی اشتار، اس کا کردار تو بڑا پیچیدہ لگتا ہے۔ اننا یعنی اشتار شاید سب سے زیادہ دلچسپ اور متضاد کردار کی مالک تھی۔ وہ محبت، جنسیت اور زرخیزی کی دیوی تھی، لیکن ساتھ ہی جنگ اور تباہی کی بھی۔ یعنی دونوں انتہائیں۔ جی، وہ صبح اور شام کے ستارے یعنی سیارہ زہرہ کی علامت تھی۔ اس کا شوہر چرواہا دیوتا دموزی یا تموز تھا، جس کی موت اور واپسی موسموں کی تبدیلی کی علامت تھی۔ آپ نے پاتال کا ذکر کیا تھا، کیا وہاں کی بھی کوئی الگ حکومت تھی؟ ایرش کی گل تھی جو انا کی بہن تھی۔ اور اس کا شوہر نرگل؟ جی، نرگل جو وبا اور موت کا دیوتا تھا۔ وہ ایک تاریک اور بہت خوفناک جگہ تھی۔ ان دیوتاؤں کی کچھ خاص علامتیں بھی تو ہوں گی؟ ہاں، ہر دیوتا کی اپنی خاص علامتیں تھیں۔ اینکی کو اکثر ایک ایسی مخلوق کی شکل میں دکھایا جاتا تھا جو آدھی بکری
اور آدھی مچھلی ہو۔ جہاں سے جدید علم نجوم کا برج جدی یعنی کیپریکارن نکلا ہے۔ بالکل وہیں۔ اسی طرح موسم کا دیوتا ادد، جو بارش اور طوفان کا دیوتا تھا، اس کے ہاتھ میں بجلی کی کڑک ہوتی تھی۔ تو وہ زندگی دینے والا بھی تھا اور تباہی لانے والا بھی؟ جی، کیونکہ بارش فصلوں کے لیے ضروری تھی، لیکن سیلاب کی شکل میں تباہی بھی لاتی تھی۔ یہ عقائد اور دیوتاؤں کی شخصیات بہت پیچیدہ ہیں۔ انہوں نے ان کی کہانیوں کو کیسے شکل دی؟ مجھے لگتا ہے ان کی اساطیری داستانیں ان کے عالمی نظریے کو سمجھنے کی کلید ہیں۔ اور ان کی داستانیں صرف تفریح کے لیے نہیں تھیں۔ ان کہانیوں کو مندروں میں خاص تہواروں پر پڑھنا ایک مذہبی اور جادوئی عمل تھا۔ اچھا، کس مقصد کے لیے؟ اس کا مقصد دیوتاؤں کی طاقت کو برقرار رکھنا اور کائنات میں نظم قائم رکھنا تھا۔ تو پھر کائنات کی تخلیق کی کہانی سے شروع کرتے ہیں۔ دنیا کیسے وجود میں آئی؟ ان کی سب سے مشہور تخلیقی داستان اینوما ایلش کہلاتی ہے۔ اب تصور کریں، کائنات کے آغاز میں مکمل خاموشی اور جمود تھا۔ کچھ بھی نہیں تھا۔ صرف دو ابتدائی قوتیں تھیں، اپسو میٹھے پانی کا دیوتا جو سکون کی علامت تھا، اور تیامات کھارے پانی کی دیوی جو ایک گہرے افراتفری والے سمندر کی طرح تھی۔ ٹھیک۔ پھر ان سے نئے متحرک اور شوخ دیوتا پیدا ہوئے اور انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ یہ کائنات کی پہلی جنریشن گیپ کی کہانی ہے۔ یعنی بزرگ سکون چاہتے تھے اور نوجوان نسل ہنگامہ کر رہی تھی۔ بالکل۔ اپسو اس شور سے اتنا تنگ آیا کہ اس نے اپنے بچوں کو ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، لیکن دیوتاؤں کو اس کا پتہ چل گیا اور اینکی نے اپسو کو گہری نیند سلا کر مار ڈالا۔ اس پر تو تیامات غضبناک ہو گئی ہوگی۔ جی، اور اس نے دیوتاؤں سے بدلہ لینے کے لیے خوفناک عفریتیوں کی ایک فوج تیار کی۔ کوئی دیوتا اس کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر رہا تھا سوائے ایک نوجوان دیوتا مردوک کے۔ اور اس نے شرط رکھی ہوگی۔ اس نے دیوتاؤں سے وعدہ لیا کہ اگر وہ تیامات کو شکست دے دے تو وہ اسے اپنا بادشاہ مان لیں گے۔ اور ظاہر ہے اس نے اسے شکست دے دی۔ ایک خوفناک جنگ کے بعد مردوک نے تیامات کو مار ڈالا اور اس کے عظیم جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے۔ ایک حصے سے اس نے آسمان بنایا، اور دوسرے سے زمین۔ جی، اور اس کی آنکھوں سے دجلہ اور فرات کے دریا بہنے لگے۔ اس طرح افراتفری پر نظم کی فتح ہوئی اور کائنات ایک منظم بادشاہت بن گئی جس کا بادشاہ مردوک تھا۔ اور طوفان نوح کی کہانی، کیا اس کا بھی کوئی میسوپوٹیمین ورژن موجود ہے؟ ہاں، اور یہ اتراہاسس کی داستان میں بہت تفصیل سے بیان کی گئی ہے۔ ایک منٹ، تو دیوتاؤں نے انسانوں کو اس لیے نہیں مارا کہ وہ گناہگار تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ بہت شور مچا رہے تھے؟ آپ کا تجزیہ کافی حد تک درست ہے۔ یہ تو ایسے ہے جیسے کوئی تنگ آ کر اپنے پڑوسیوں پر پانی پھینک دے۔ بس یہاں پڑوسی پوری انسانیت تھی اور پانی ایک عالمی طوفان۔ بالکل۔ کہانی یہی ہے کہ جب انسانوں کی تعداد بہت بڑھ گئی تو ان کے شور سے دیوتا اینلل کی نیند خراب ہونے لگی۔ اس نے پہلے وبا بھیجی، پھر قحط، لیکن ہر بار چالاک اینکی نے انسانوں کو بچا لیا۔ تو آخر میں اینلل نے طوفان بھیج دیا۔ جی، اس نے تنگ آ کر ایک عظیم طوفان بھیجنے کا فیصلہ کیا تاکہ انسانیت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے۔ لیکن اینکی نے اترہاسس نامی ایک نیک شخص کو خواب میں خبردار کر دیا، اور اسے ایک کشتی بنانے کا حکم دیا۔ جی، تاکہ وہ اپنے خاندان اور ہر قسم کے جانوروں کو بچا سکے۔ طوفان کے بعد کیا ہوا؟ جب دیوتاؤں نے دیکھا کہ ان کے لیے کام کرنے والا کوئی نہیں بچا تو انہیں کیسا محسوس ہوا؟ جب طوفان تھما اور اترہاسس نے قربانی پیش کی تو دیوتا بھوکے مکھیوں کی طرح قربانی کی خوشبو پر جمع ہو گئے۔ انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا؟ شدید احساس ہوا۔ تب انہوں نے مستقبل میں انسانی آبادی کو قابو میں رکھنے کے لیے نئے طریقے بنائے۔ انہوں نے بانجھپن، بچپن میں موت اور ایسی پجارنوں کا تصور بنایا جن پر بچے پیدا کرنا ممنوع تھا، تاکہ انسانوں کی آبادی کبھی اتنی نہ بڑھے کہ دیوتاؤں کے آرام میں خلل پڑے۔ بالکل۔ انسانوں کی آبادی کو کنٹرول کرنے کا یہ تصور یہ ظاہر کرتا ہے کہ دیوتا انسانوں کو ایک مسئلے کے طور پر دیکھتے تھے۔ انسانی زندگی کی اس بے بسی پر کوئی اور مشہور کہانی بھی ہے؟ مجھے لگتا ہے ہم گلگامش کی طرف آ رہے ہیں۔ جی، گلگامش کی داستان یہ اس پورے عالمی نظریے کا نچوڑ ہے اور شاید میسوپوٹیمیا کا سب سے عظیم ادبی شاہکار بھی۔ تو گلگامش اورک شہر کا ایک طاقتور بادشاہ تھا؟ جی، جو 2/3 دیوتا اور 1/3 انسان تھا۔ وہ اپنی رعایا پر بہت ظلم کرتا تھا، جس پر دیوتاؤں نے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انکیدو نامی ایک جنگلی انسان بنایا۔ لیکن انکی دو تو اس کا سب سے گہرا دوست بن گیا ہے نا؟
جی، لڑائی کے بعد وہ گہرے دوست بن گئے. انہوں نے مل کر بڑے کارنامے انجام دیے. لیکن جب انہوں نے دیوتاؤں کے مقدس بیل کو مار ڈالا تو دیوتاؤں نے انکیدو کو سزا کے طور پر موت دے دی. اور اپنے دوست کی موت نے گلگامش کو ہلا کر رکھ دیا. بالکل. اس نے پہلی بار موت کو اتنے قریب سے دیکھا اور وہ لافانی زندگی کی تلاش میں نکل پڑا. تو گلگامش جو خود 2/3 دیوتا تھا وہ بھی موت سے نہیں بچ سکا. یہ تو انسانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام تھا. یہی اس داستان کا مرکزی خیال ہے. اس کا سفر صرف لافانی زندگی کی تلاش نہیں بلکہ انسانیت کے معنی کی تلاش بھی ہے. اور وہ اتنا پشتم تک پہنچتا ہے جو طوفان سے بچ گیا تھا. جی، اور اتنا پشتم اسے بتاتا ہے کہ لافانی زندگی صرف دیوتاؤں کے لیے ہے، انسانوں کے لیے نہیں. جب وہ خالی ہاتھ اپنے شہر ارک واپس آتا ہے اور اس کی عظیم دیواروں کو دیکھتا ہے جو اس کی انسانی کامیابی ہے، تب اسے احساس ہوتا ہے کہ انسان کی عظمت لافانی ہونے میں نہیں بلکہ ان کاموں اور وراثت میں ہے جو وہ اپنی فانی زندگی میں چھوڑ جاتا ہے. یہ کہانیاں تو واقعی ان کے عقائد کی عکاسی کرتی ہیں. اب اگر ہم عملی زندگی کی طرف آئیں تو یہ سب کچھ ان کی عبادت اور روزمرہ کے معمولات میں کیسے نظر آتا تھا؟ عبادت کا مرکز دیوتا کا گھر یعنی مندر بیت تھا. ہر شہر کا اپنا ایک مرکزی دیوتا ہوتا تھا اور اس کا مندر شہر کی سب سے اہم، سب سے بڑی اور سب سے امیر عمارت ہوتی تھی. اور وہاں جو دیوتا کا مجسمہ ہوتا تھا اسے صرف پتھر یا لکڑی کا ٹکڑا نہیں سمجھا جاتا تھا بلکہ یہ مانا جاتا تھا کہ دیوتا خود اس میں موجود ہے. ایک منٹ، یعنی وہ مجسمے کو زندہ ہستی مانتے تھے، تو کیا اس کی دیکھ بھال بھی ویسی ہی کی جاتی تھی؟ بالکل. اسے روزانہ صبح جگایا جاتا، نہلایا جاتا، قیمتی لباس پہنائے جاتے اور دن میں 2 بار بھرپور کھانا پیش کیا جاتا تھا. اور پجاری؟ پجاری دراصل دیوتا کے ذاتی نوکر تھے. ان میں باورچی، موسیقار، دربان سب شامل تھے. یہ ایک بہت بڑا ادارہ تھا جو شہر کی پوری معیشت کا مرکز تھا. اور وہ مشہور زگورات، ان کا کیا مقصد تھا؟ زگورات مندر کے احاطے میں بنے سیڑھی دار اونچے مینار تھے. یہ زمین اور آسمان کے درمیان ایک مصنوعی پہاڑ کی طرح تھے جو دیوتاؤں کو نیچے زمین پر اترنے کی دعوت دیتے تھے. صحیح. سب سے اوپر والی منزل پر ایک چھوٹا سا مندر ہوتا تھا جسے دیوتا کا خوابگاہ سمجھا جاتا تھا. اس پورے نظام میں بادشاہ کا کیا کردار تھا؟ وہ تو حکمران تھا، کیا وہ پجاریوں سے بھی اوپر تھا؟ بادشاہ کو دیوتاؤں کا منتخب کردہ نمائندہ اور انسانوں اور دیوتاؤں کے درمیان ایک پل سمجھا جاتا تھا. اچھا. یہ مانا جاتا تھا کہ اس کی شخصیت میں ایک خاص کرشماتی طاقت ہے جو ملک میں زرخیزی اور خوشحالی لاتی ہے. یعنی بادشاہ کی فلاح کو پورے ملک کی خوشحالی سے جوڑا جاتا تھا. کیا اس سلسلے میں کوئی خاص رسم بھی تھی؟ وہ یقینی بنانے کے لیے تھا؟ جی بالکل. اس کے علاوہ سالانہ تہوار بھی بہت اہم تھے، خاص طور پر بابلی دور کا نئے سال کا تہوار جسے اکیتو کہتے تھے. یہ کتنے دن چلتا تھا؟ یہ تہوار 12 دن تک جاری رہتا تھا اور یہ دیوتا مردک کی تیامات پر فتح کا جشن تھا. یہ صرف ایک مذہبی تہوار نہیں تھا بلکہ ایک اہم سیاسی موقع بھی تھا. اچھا، وہ کیسے؟ اس دوران بادشاہ کو اپنی طاقت کی تجدید کروانی پڑتی تھی. اسے مردک کے مجسمے کے سامنے پیش ہو کر اپنی وفاداری کا حلف اٹھانا پڑتا تھا اور اعلیٰ پجاری اسے علامتی طور پر تھپڑ بھی مارتا تھا. تھپڑ مارتا تھا؟ کیوں؟ تاکہ اسے اس کی انسانی کمزوری یاد رہے. تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ میسوپوٹیمیا کا مذہب ایک ایسے عالمی نظریے پر مبنی تھا جہاں کائنات دیوتاؤں کی ملکیت تھی اور انسان ان کے خدمتگار تھے. جی، انسانوں کو محنت کے لیے بنایا گیا تھا اور وہ بنیادی طور پر بے بس تھے. اور ان کی بقا اور کامیابی دیوتاؤں کی مرضی پر منحصر تھی. ان کی عظیم داستانوں نے تخلیق، تباہی اور موت جیسے بڑے سوالوں کی وضاحت کی. بالکل. اور یہ صرف کہانیاں نہیں تھیں بلکہ یہ عقائد 3000 سال تک ان کے معاشرے، ان کی معیشت اور سیاست کی بنیاد بنے رہے. اس مذہب نے انسانی وجود کے لیے ایک بہت مربوط اگرچہ آج کے نقطہ نظر سے ایک خوفناک وضاحت فراہم کی. جی، یہ ایک ایسا نظام تھا جس میں ہر چیز کی اپنی جگہ تھی اور ہر کسی کا ایک کردار تھا، چاہے وہ دیوتا ہو، بادشاہ ہو یا ایک عام انسان.
जाते जाते सोचने के लिए एक नुक्ता छोड़ जाते हैं। मेसोपोटामिया के मतन के मुताबिक इंसान को किसी भी काम में कामयाबी के लिए एक ज़ाती देवता की ज़रूरत थी। एक अफरा तफरी की दुनिया में रहनुमाई के लिए किसी खास इलाही सरपरस्त की ज़रूरत के ये कदीम तसव्वुर आज के दौर में ईमान, किस्मत, यहाँ तक कि एक रहनुमा या मेंटोर की ज़रूरत के तसव्वुरात से कितना मिलता जुलता है। इस गहरी गुफ्तगू में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया। उमर स्टारडस्ट चैनल को देखते रहिए।